میں نے بتا دیا کوئی صحیح ایسی اوپر گزاشت ہو جائے اپنی جان بچانے کا مضمون بعد میں جو آیا ہے آپ کا تسلیم میں نے پڑھا ہے ایک ہی دفعہ دوسری دفعہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے اگر اجازت ہو تو اس پر جو تھوڑا سا سوال ہے وہ پیش کرنا وہ یہ اس کے مضمون کے آخری مضمون تو ہو گیا نا جی صاحب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر آپ اس کو پذیرائی کریں تو میں کہوں سوال کو الگ کر دو مضمون سے پھر سوال بتاؤ مضمون سے ہی سوال مضمون سے سوال پیدا ہوا مضمون سے الگ کر دو سوال کو ایسا سوال کرو جس نے مضمون نہیں پڑھا ہوا اس کو بھی سوال سمجھ آئے اچھا ورنہ پھر باقی لوگوں کو جی ہاں چلے اس سوال کو سمجھنے کے لیے پہلے مضمون پڑھنا پڑے گا جی جی میں انڈیپینڈنٹ سوال انڈیپینڈنٹ سوال ہے اب ٹھیک ہے وہ شعر ہے تیرے غم سے ہٹ کے تلاشے سکون دل لیکن سکون دل بھی تیرے غم میں آ گیا تو اسی طرح کی صورت ہے کہ مجرد یا علیحدہ اطاعت رسول کی کیا صورت ہو سکتی ہمارے معاشرے میں استاد ماں باپ پیر و مرشد ان کی اطاعت جو ہے در حقیقت وہ وہیں تک پہنچتی ہے رسول پاک کی اطاعت تک کوئی مجرد اطاعت کی بھی صورت ہے یا تسلیم کی یہ سوال کو اگر آپ پہلے وضاحت کی کوشش نہیں کرتے نا جی تو یہ سوال بنتے ہیں نا کہ یار اطاعت وہاں تک پہنچتی ہے وہاں کہاں کوئی وہاں کا لفظ ہے نا جی ہاں اگر وہاں سے ہٹ کے کوئی اطاعت ہے کسی بزرگ کی تو نہ کرو جی ہاں وہاں کے راستے پر ہاتھ پھیر کرنی ہے اس لیے وہاں یہاں کی قید میں یہ بات نہیں ہے عام طور پر جو ہے نا وہ دقت ہو رہی ہے نا سوال میں جی دقت یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو دین کا علم موجود ہے آپ کے پاس کہ یہ دین ہے یہ احکام ہے یہ شریعت ہے پھر آپ کو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ سب کچھ کافی شاید نہ ہو تو پھر کہیں آپ پیر یا شیخ کی تلاش کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ کچھ علم اس علم سے کچھ ذرا اتفاق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا وہیں تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے یہ راستہ پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ سب سے پہلے آپ یہ کہو کہ کسی شیخ کی اطاعت یا اس سے وابستگی اس سے وابستگی سے پہلے کے علم کو ترک کر چاہے دین ہی ہو تاکہ وہ آپ کو نیا طرح سے بتایا کہ دین کیا ہے کہ کلمہ تو پڑھتا ہے انسان نے پہلے ہی سلطان صاحب نے سلطان بہو صاحب اس نقطے کو ذرا ایک طریقے سے وضاحت کی کوشش کی ہے کہ کلمہ پیر پڑھایا بہو تو میں سدا سہاگن ہوئی انہوں نے کلمہ تو ہر کو پڑھا جاتا ہے نا اب یہ دیکھو کہ کافر بھی کلمہ پڑھتا ہے کلمہ پڑھنے میں کیا دقت ہے پڑھ لو حضور اکرم کی زندگی پر کتابیں لکھی ہیں کافروں نے بھی لکھی ہیں آپ کی تعریف میں بڑے بڑے نعتیں کہی ہیں کافروں نے کافر ہندو اور کافر ہی رہا نعت کیا گیا یہ واقعات ہوتے رہے ہیں منقبت ہندو کہتا رہا یہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے کہ ہندو نے منقبت کہی ہے ملکی 12 ماہ پانی لے گیا اور بہت سارے لوگ ایسے کر گئے تو اب اس کا اسلام میں داخل تو ہونا نہیں ہے
لیکن حضور پاک کی محبت اس نے ظاہر کی تھی کہ نہیں تھی یہ الگ کہانی ہے. تو یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق تمام ماننے والے اور نہ ماننے والے، کیا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو محبت کے ساتھ پیدا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہر چیز کو پسند کیا ہے بنانا؟ لازم بات ہے، پسند کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے دین کو اپنا دین سمجھتا ہے. ان دین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک یہ دین اسلام ہے. تو اس کے علاوہ باقی لوگوں سے اللہ کیسے بات کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہے یہ ایک الگ بات ہے. آپ کبھی اللہ کو باقی کام کرنے دو نا جو غیر مسلموں کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو آپ صرف اپنا ہی راستہ لو. آپ اس کو یہ تجویز نہ کرو کہ جی آپ باقیوں کا بڑا غرق کر دو، چلنے دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو اختیار مل جائے نا تو آپ دین کے خلاف لوگوں کو آپ کبھی نہیں چلنے دو گے. کسی مسلمان کو مل جائے، کیا اللہ مسلمان ہے؟ کیا اللہ کسی دین پہ ہوا کرتا ہے؟ کیا اللہ کا اسلام پسندی ایسے ہی ہے جیسے ہم پسند کرتے ہیں؟ اللہ جب آرزو سے آزاد ہے، بے نیاز ہے، ہر آغاز سے پہلے ہر انجام کے بعد، ماں باپ سے بے نیاز، اولاد سے بے نیاز، تو پھر اللہ کا یہ دین کو پسند کرنا یہ کوئی اور ہی کہانی ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے. آپ چونکہ ابھی تو ماں باپ سے آزاد نہیں ہو سکتے، اولاد سے آزاد نہیں ہو سکتے، یعنی کہ دنیا کے حاصل سے آزاد نہیں ہو سکتے. آپ کے لیے یہ بات سمجھنا بہت دقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی باقی کائنات کو کیسے آپریٹ کر رہا ہے جبکہ دین ہمارے والا پسند ہے اس کو، تو پیسے ادھر بھیج دیتا ہے. مقصد یہ کہ اللہ کا کام ہے نا کہ آپ لوگوں سے یہ دین سے، یہ اسلام سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. یا آپ یہ ساری باتیں بار بار نے بتائی ہوئی آپ کے بعد کہ بزرگوں کا یا اولیاء کرام کا سفر اور دنیا دار کا سفر سارا ہی اللہ کی طرف ہی ہے. غیر اللہ کا بھی سفر اللہ ہی کی طرف ہے، جانا وہی ہے. پھر تم لائے جاؤ گے اور پھر یہ وہ دن ہے جب میں کہوں گا کہ یہ وہ دن ہے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ ذالک الجوم الحق، یہ وہ دن ہے آپ کا. فمن شاء اتخذ الی ربہ ہے نا یہ بات، یہ وہ دن ہے. اور یہ وہ دن ہے جب بتایا جائے گا کہ بھئی یہ دن ہم اس کے بارے میں کہتے تھے کہ تمہیں آنا ہے، ضرور آئے ہو کافروں سے بھی. اولیاء کرام اور عام آدمی کا اللہ کی طرف جانے کے سفر میں ایک فرق ہے. اگر یہ بات آپ کو ایک فکرے میں سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ کو مسئلہ شاید سمجھ آئے کہ دونوں چلے اللہ کی طرف. اولیاء کرام تم سمجھ رہے ہو کیا نام ہے تمہارا اشفاق بھی ہے، اولیاء کرام، علماء صاحبان، سادہ صاحبان، بیچارے صاحبان، سارے چلے اللہ کی طرف. چلے اگر اور سارے اللہ کی طرف فرق ہو چلے، رخ اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنی طرف لگایا ہوا. تو اگر سارے یا ایک ولی یا ایک پیر یا ایک مرشد اور مرید دونوں اللہ کے قریب پہنچ جائے تو فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا عام آدمی جب اللہ کے پاس پہنچ جائے تو فرق کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام تھا اور وہ خاص تھا جبکہ پہنچے ایک جگہ پہ ہے؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے تو اسے بات سمجھے میری بات، تو پھر آپ کا مسئلہ شاید حل ہو جائے. عام آدمی کو اللہ کبھی مل جائے تو کہانی تو اب شروع ہوتی ہے اس کی. خاص آدمی کو اللہ مل جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. خاص آدمی ہوا جس کو اللہ مل جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے. عام آدمی ہوا جب اللہ مل جائے تو کہانی اب شروع ہو کہ ہم تسی اللہ ہی ہو، اب آپ کام کرو ہمارے مہربانی کر کے، کیونکہ آپ اللہ ہو، آپ ہمارے ساتھ مہربان ہو گئے ہو. تو دو چار پہلے بندے مارو ہمارے مخالف، کچھ ہمارے ذاتی کام کرو
کچھ اور ہماری خواہشات پوری فرماؤ. آپ مالک ہو, آپ کو کیا جاتا ہے, بات بنتی ہے میری تیرا, بگڑتا کیا ہے. کچھ یہاں زندگی کو طویل کرو, کچھ رزق میں ذاتی کرو, کچھ عزت میں شہرتیں پیدا کرو, بس باقی سب باتیں ٹھیک ہے. کچھ میرے نام میں ذرا کوئی اپنے نام کی بڑائی کا فیض عطا فرماؤ. اور وہ جو ہے فقیر, وہ جب کہتا ہے کہ پردے اٹھے ہوئے ہیں, اس کا جب جگتا ہے کہ دیدار ہو گیا, وہ کہتا ہے بس اینڈ, کہ میں زندگی میں اس جہاد سے, خواہشات سے نکلتا ہوا, آرزوؤں سے بچتا ہوا, کوششیں کرتا ہوا, پیشانی سجدے وغیرہ وغیرہ کرتا ہوا میں جس مقام پر آیا, اب اس بلند مقام پر جا کر, اللہ کے پاس جا کر, یہ مقام بذات خود کافی نہیں ہے کیا کہ آپ اس کے روبرو ہو گئے؟ اب اس مقام سے دنیا کے مقام کا ابتدا کرنا یہ آپ کا ظلم ہے. حالانکہ دنیا کی انتہا وہاں ہونی چاہیے. تو آپ جب نماز پڑھتے ہو تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی توفیق آپ کو مل گئی؟ آپ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے, ہم نماز کے بدلے میں چیزیں لے کے جائیں گے, 5 باتیں ضرور منوا کے جاؤں گا اللہ میں دے. پھر اللہ کو اللہ ہی ہے, وہ کہتا ہے اچھا تھی مہربانی کرو نہ ہی پڑھا کرو. کہ ایک تو آپ کا جو محبت ہے سن سن کے اللہ تھک گیا ہے, جھوٹی محبت. اللہ میاں ہم آپ سے چاہتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اور مدد کیا مانگتے ہیں؟ دنیا کی, اپنی راہ کی طرف نہیں. وہ بار بار کہتا ہے مجھے اپنی راہ دکھا, اپنی راہ دکھا, سیدھی راہ دکھا, اور آپ کہتے ہیں مجھے دنیا کی راہ دکھا. مطلب یہ ہے کہ اس کی راہ پہ چلنے والا اسی کے پاس پہنچے گا نا. آپ کو جب بھی اللہ کے تقرب کا احساس ہوتا ہے تو آپ جیب سے پرچی نکال لیتے ہو, 2-4 باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ مکان, یہ سامان, کچھ نوکری, یہ ملازمت کے واقعات, اور 2-4 باتیں اور اللہ حاضر کو بتانے والی, کچھ نہ بتانے والی. اور وہ جو ہوتا ہے مثلاً ایک مجنو لے لو, یہ دائرہ مجنو کس سے بنایا نا, نقلی ہیں یا اصلی ہیں, یہ آپ کو سمجھانے والی بات ہے. اصلی ہو یا نقلی ہو اس سے بحث نہیں ہے, یہ اصلی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مجنو کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کو ہم بادشاہ دیتے ہیں, تو لیلا کا خیال چھوڑ دے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں. وہ کہتا ہے بات یہ کہ یہ میں نہیں چھوڑ سکتا. حالانکہ ایک دنیاوی انسان کی ایک دنیا کے انسان کے ساتھ محبت ہے, اور کہتا ہے کہ دنیا کی ہر ایک شے کو یار اب لیلا کر دے, محمل کر دے, اور ہمیں کچھ چاہیے نہیں. تو علاوہ سے کوئی چیز قبول کر لے, یہ چھوڑ دے. کہتا نہیں علاوہ نہیں, دنیا کی محبت میں. بات نہیں ہے. اگر اللہ سے آپ کی محبت اللہ ہی کے لیے ہو تو پھر اللہ کو کام پہ لگانا یا اللہ سے باتیں منوانا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے عبادت کا. تو وہ جو ہوتا ہے درویش یا فقیر, وہ دیدار تک سفر ہوتا ہے, اور آپ کا سفر جو ہے نا, یا دنیا دار کا سفر جو ہے دیدار کے بعد شروع ہوگا. کہ آپ قریب آ گئے ہو تو قریب آنے کے بعد اگر خواہش رہ جاتی ہے تو دنیا دار, قریب آنے کے بعد خواہش ختم ہو گئی ہے تو دنیا دار نہیں ہے. اب یہ خود ہی فیصلہ کر لو کہ ولی کون ہے اور دنیا دار کون ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ آپ بات سمجھ رہے کہ وہ روبرو آ گئے, مطلب اب جو سمجھو کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے, حاضر کرو آنے والوں کو. آ گیا, کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے, اتر دیا نہ دیا, التوا پر ڈال دیا. جب وہ فقیر آتا ہے نا, کہتے کیا چاہیے, کہتے اس کے آگے کیا چاہیے, کہ آپ نے پوچھ لیا, آپ کا پوچھنا ہی میرے لیے کافی ہے. اینڈ ہو گیا, بس 1.5 سال. اب اس مقام سے ہمیں جدائی نہیں چاہیے. فقیر کے لیے تقرب حق جو ہے برائے تعمیر حیات نہیں ہوتا, وہ تعمیر حیات کو قربان کر کے تقرب الہی کرتا ہے. ادھر ادھر اگر یہ نسخہ آپ یاد رکھ لو تو آپ کو اپنے اندر کا فقیر پتہ چل جائے گا کتنا ہے. دوسرا کیا ہے کہ اگر تقرب الہی کی منزل نصیب ہو جائے تو پھر وہاں دنیاوی آرزو نہ نکلے آپ کے پاس.
اب آپ سمجھ رہے نا کہ تقرب حق کے منزل پر ما سوائے تقرب حق جو ہے نا یہ حرام ہے. آپ کی بات سمجھ نا؟ تو آپ ما سوا ہم کہیں گے کہ اس کو جس طرح کہ محبت ہوئی اس کے قریب گئے اور وہاں سے پھر دنیا کا راستہ لینا. ہونا یہ تھا کہ دنیا سے آپ نے اللہ کا راستہ لینا تھا. ہو کیا رہا ہے؟ آپ اللہ سے دنیا کا راستہ مانگ رہے ہو. آپ خود ہی خیال کرو مجھے کیا کہتے ہو. ہونا کیا چاہیے تھا کہ دنیا سے اللہ کی راہ لینی تھی اور آپ کرتے کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کا راستہ مانگتے ہو کہ یا اللہ مطلب یہ دے دے وہ دے 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 دے. اگر اللہ صرف محبوب ہونے کی حد تک دیدار اور جلوے کی حد تک رہے تو آپ کو پسند نہیں ہے یہ بات؟ سب کو گوارا نہیں ہے؟ تو پھر آپ اس کو ایسے ہی رکھو کہ اس کو دیدار اور جلوے کی حد تک رکھو. آپ اس میں دیکھو چلو اللہ کی بات نہیں سمجھ آتی آپ بزرگوں کی بات لے لو پیروں کی بات لے لو. ایک آدمی کہتا ہے میں نے پیر بنایا کہ 4 طویل سال دن اور رات گزر گئے. ایک ایک دن گزر گیا کتنے ہزار دن گزر گئے. سوال یہ کہ کوئی کام نہیں ہوا میرا. آپ بات سمجھے؟ اللہ یہ کہ وہ محبت کرتے ہیں اور قریب رکھتے ہیں میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں لیکن کام میرا نہیں ہوا. اب کام جدائی کے علاوہ تو کوئی نہیں اس کا کہ اگر وہ اس کا پیر جوش میں آ جائے پوچھے کہ بول کیا چاہیے. میں نامراد مرید کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ نامراد مرید کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہے کہ اس کا پیر خوش ہو گیا بول کیا چاہیے تو وہ اس وقت جوش میں آ کے کہے جناب مجھے گھر جانے کی رخصت دے دو. انعام رہا آپ کو بات ہے نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا اپنے کام پہ رکھا اس سے باہر جانے کا خواہش ہے یا کچھ دنیاوی تمنا کر بیٹھے. بات ہے نہیں نا. اس لیے آپ اس بات کو غور کرو کہ آپ کے اندر دقت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کافی ہے؟ کافی ہے کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے زندگی کے لیے؟ کافی ہیں. کیا دونوں کافی ہیں؟ اور جب آپ ایک کو کافی مانو گے تو دوسرا خود بخود برآمد ہوتے رہے گا. آپ کو میری بات سمجھیے. ایک مقام ایسا آئے گا کہ جس مقام پر آپ کو یہ امتیاز ختم ہو جائے گا کہ میں کس کی اطاعت کر رہا ہوں. آپ کو بات سمجھیے نا کہ آپ اللہ کی طرف جاؤ گے تو اللہ کے حبیب کے پاس پہنچو گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ گے تو آپ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے. یہ مقام جو ہے کن لوگوں کو ملتا ہے؟ ان لوگوں کو ملتا ہے جو جیب میں دنیاوی آرزوؤں کی پرچیاں نہیں رکھتے. مرنے کے بعد اس کی جیب سے 16 آئٹم نکلے کہ دعاؤں کے کہ یہ کام کرنے ہیں. سمجھ آئی کی بات؟ اس لیے اگر آپ کو آرزوؤں کی پرچی خالی کر دو کہ جو تیری رضا ہے تو کر. ہمارے سفر جو ہے تیری ذات کے تقرب تک ہے. کیا ہے؟ اس سے آگے ہمیں نہیں آنا. بات ہے نہیں نا. آگے کا سفر جو ہے نا ہے ہی کو نہیں. آگے کا سفر سوائے جدائی کے اور کوئی سفر نہیں ہے. آپ کو میری بات سمجھ آئیے؟ بالکل اپنی بات سمجھ آ رہی ہے. یہ نسخہ ہے. اس نسخے کو قائم رکھو. کیا قرآن پاک ذاتی طور پر کیا کافی ہے انسان کے لیے؟ کافی ہے. کیا پھر تینوں چیزیں الگ الگ تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی محبت، قرآن پاک ہونا ایک ہی ہے. اسی طرح بدے آپ شیوخ کے ساتھ جو اطاعت ہے کیا یہ پھر پہلی اطاعتوں میں اضافہ تو نہیں ہو جائے گا؟ نہ، وہ ایک ہی شے ہو جائے گی. یہاں آ کے مولانا جو شعر کہتے ہیں کہ ہر کے پیر و ذات حق را یک ندید، نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید. جس نے پیر اور ذات حق کو اکٹھا نہ دیکھا، ایک نہ سمجھا، اسے مرید نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ مرید نہیں ہے، دوسرا کیا مرید نہیں ہونا چاہیے. مرید ہونا ضروری نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے نا؟ مرید مت ہو جاؤ. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو محبت ہو گئی کسی انسان سے بھی ہوگی تو ساری کائنات ایک ہی نظر آئے گی.
اگر آپ کو دین سے محبت ہوگی یا آپ کو کسی انسان سے محبت ہوگی یا راہ پر کسی سے محبت ہوگی تو یہ ساری راہ جو ہے نا یہ ایک ہی راہ بن جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ محبت کا مطلب ہی یہ ہے اپنی منفعت کو نظر انداز کرنا خوشی کے ساتھ، نہیں بات سمجھ آئی؟ محبت کا کیا مطلب ہے آدمیاں؟ اپنی منفعت کو خوشی سے نظر انداز کرنا اور اس کی منفعت کو خوشی سے قبول کرنا اور اس کی رضا کو قبول کرنا، چاہے اس کی رضا آپ کی قضائی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، خوشی سے قبول کرنا۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اس سفر پر جانے سے پہلے سوچ لو، بلکہ نہ ہی جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر دریا میں انسان ڈوب کے مرے یا سمندر میں ڈوب کے مرے تو فرق کیا محسوس ہوگا اس کو؟ مرنا ڈوب گئی ہے۔ تو ڈوبنے والے کے لیے دریا اور سمندر اور جھیل ایک ہی شے ہوتا ہے، اس کام میں ہو جانے والے کے لیے، منہمک ہونے والے کے لیے سارا ایک ہی ہے، سمندر ہی سمندر ہے۔ آپ کے پاس نہیں توحید، رسالت اور طریقت یہ سب ایک ہی چیز ہے، شریعت سب ایک چیز، اس لیے مطلب گم ہو جانا ہے، اس کو الگ الگ بائیفرکیشن نہیں کرتے۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اب مشائخ کرام سے جو محبت ہے اور وہ محبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں تعاون کرتی ہے، آپ بات سمجھ رہے؟ تعاون کرتی ہے، آسانی دیتی ہے۔ مشکل کون کر رہا ہے؟ آپ کی آرزویں، مشکل صرف آپ کی آرزویں ہیں، اور یہ انشاءاللہ پوری نہیں ہوں گی۔ میرا خیال سے مقصد ہے کہ ان کو پوری کرنے کا خواہش چھوڑ دو، پھر خود بخود پوری ہوتی رہیں گی۔ آپ نے بات سمجھے؟ ایک بار تو دستبردار ہو جاؤ، دستبردار ہونے سے پھر یہ آرزویں جو ہے نا اپنا سفر خود کرتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے تمہیں پیدا کیا ہے، تم بسر کیسے کرے گا؟ پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی مرضی چلے گی کہ تمہاری چلے گی؟ کوئی آدمی اپنی مرضی سے مرنا چاہتا ہے؟ آپ بتاؤ تو کوئی آدمی مرنے سے بچ سکتا ہے؟ تو یا تو اپنی مرضی ایسی کرو آپ لوگ کہ بھائی آپ کا ساری مرضیاں قبول ہیں، منظور ہیں، اس میں یوم وصال کی تاریخ بتاؤ، کب وصال کرو گے؟ کبھی نہ لکھو گے، آپ بہت چلاک آدمی، کہ آپ اپنے مرنے کا دن کبھی نہیں لکھیں گے کہ میں اس تاریخ کو مرنا پسند کروں گا۔ یہ اللہ ہی لکھے تو لکھا جاتا ہے، ورنہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا جاتا۔ اس لیے پھر آپ کو اللہ کی خواہشات کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے، اللہ مجبور کرتا ہے۔ وہ لوگ اپنی مرضی میں ہمیشہ کامیاب ہوئے، اپنا حاصل کیا، جنہوں نے اپنی مرضی سے اپنا یوم وصال وقت سے پہلے لکھا۔ آپ بات کہ یہ مقام ہے جہاں پر میں زندگی کو چھوڑوں گا، بات نہیں گا، کیونکہ وہ آرزو چھوڑ سکتے ہیں، زندگی چھوڑ سکتے ہیں۔ جو ایک چھوٹی سی آرزو نہیں چھوڑ سکتا وہ زندگی کیسے چھوڑے گا؟ آپ کو بات سمجھائی؟ اس سے تو زندگی چھینی جائے گی، اور پھر چھین جھپٹ میں درد ہوگا، پریشانی ہوگی، چل نہیں چلنا، چل میرے بھائی کا نمبر ہے میں آئے نہیں، کہ یہ آپ کا نام لکھا ہوا کہ چٹھی اگلے گھر دو، تو وہ جب ادھر ایسا آئیں گے تو وہ کہے گا کہ میرے نہیں ہے چٹھی، وہ پھر کہتا ہے نہیں میری پہچان ہے تمہاری، یہ ہے تیرا نام لکھا ہوا، یہ تیرے واقعات لکھے ہوئے، اب تمہارا ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا کہ محبت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سے محبت کرو تو دوسری محبت لازمی طور پر آپ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو کسی ایک کی مکمل تسلیم کی شرط بتا رہا ہوں، تسلیم اس کو کہیں گے جس سے آرزو طلبی نہ ہو۔ یہ نشان رکھ لو آپ کے پاس۔ کیا نشان رکھا؟ کہ اگر آپ اپنے پیر سے آرزو طلبی چھوڑ دو تو پیر آپ کا بہت خوبصورت ہے، پیر کامیاب ہے، بات سمجھے نا؟ آرزو طلبی جو ہے نا یہ ہمیشہ شکست کرے گی آپ کو۔ باہر سے بھی مانا ہے ہوئے اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے، اب کیا ہے؟ آرزو طلبی جو ہے وہ آپ کو شکست دے گی، آپ کو پریشان کرے گی، آپ کو دقت پیدا کرے گی، اس میں ذرا دیر ہوگی، اور کبھی بھی نہیں ہوگا پورا کام، ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جو ہر پیغمبر جو ہے نا اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ فٹافٹ لوگ میرے اسلام میں داخل ہو جائے۔ آپ بات رہے نا؟ لیکن سارے نہیں داخل ہوتے، آرزو تو ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر پیغمبر ہی ہے، وہ کہتا ہے تیری رضا تو کر، ہمارا کام جو لگایا تھا آپ نے وہ ہم نے پورا کرنا ہے، بھائی اس کے آگے ہماری خواہش ہی بنی۔ تو اپنی خواہش کو اگر آپ اللہ کے تابع کر دو گے تو آپ کو آسانی پیدا ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی خواہش کو بنا دیا، اپنے لیے مینیا بنا دیا، پریشانی بنا دی،
اور آپ دیکھو یہ نہیں ملی, وہ چیز نہیں ملی, پھر آپ کو ایک ایسی پریشانی لاحق ہو جائے گی کہ وہ آپ کو پوری بھی ہوگی تو ایک اور کھڑی ہوگی اس کے مقابلے میں. ادھر جاؤ آپ ان کو آگے آ جاؤ, آپ آگے آئے ادھر جائیں, آپ ادھر چہرے کو آ جاؤ. آگے بڑھے تو خلاصہ کلام اس خیال کا یہ ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس راستے پر چلنے کے لیے ذاتی طور پر آپ ایک کام کرو کہ اس کام کے علاوہ کوئی کام شامل نہ کرو. اب ایسا نا, اگر اللہ قریب بھی آ جائے, اللہ سے ملاقات بھی ہو جائے, تو پھر آرزوئیں نہ گنوانی شروع کر دینا, بس اتنی بات کافی ہے. پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ فقیر کا سفر اور دنیا دار کے سفر میں فرق کیا ہے کہ فقیر جب اللہ کے قرب جاتا ہے, اس کے قریب جاتا ہے, تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے, زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور دنیا دار جب اللہ کے قریب ہونا شروع کرتا ہے تو پھر سفر کا آغاز ہوتا ہے, کہتا ہے اب تو اللہ ہمارے قریب آیا, اب ہمارے کام پورے کر. بات ہے کام جو ہے اللہ کے قرب کے علاوہ ہے, اور تقرب کا کام تقرب کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ اس سے اللہ تعالیٰ سے, آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کے علاوہ کوئی شائی نہ مانگو, بس یہ بہتر ہے. یا رب العالمین نے اپنا فضل فرمائے رکھ, باقی چھوٹے موٹے کام ہر ایک کے ہوتے ہیں, کافروں کو بغیر مانگے دیتا ہے تو ہمیں بھی دیتے چلا جائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں مانگے بغیر, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دیا ہے مانگے بغیر, چہرہ دیا مانگے بغیر, ماں باپ اولاد مانگے بغیر, روشنی ہوا کائنات مانگے بغیر, زندگی مانگے بغیر, موت بھی مانگے بغیر, باقی سارے مانگنے پڑتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی ہو جاتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مشین ایسے سیٹ کی ہے کہ آپ اس کو ذرا صحیح استعمال کرو تو مانگے بغیر ہی کام ہو جائے گا. ذہن کو استعمال کرنا ہے, ذہن کے ساتھ رزق وابستہ ہو جاتا ہے. دل کو استعمال کرو, دل کے ساتھ جو ہے نا آپ کی عبادت وابستہ ہو جاتی ہے. اپنے آپ کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے بہت آرزوئیں مانگ کرو کہ یا رب العالمین دے. پھر میں نے بات آپ کو پہلے بھی سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہا کرو کہ اپنے علاوہ باقی سب کچھ مجھے دیتا جا. اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو, اس کا قرب مانگو, اور ایک بات مانگو بھی اور یہ کام کرو بھی کہ اپنی زندگی میں اپنے حالات کی پریشانی کے باوجود, دقتوں اور مسائل کے باوجود, کثرت مال بھی ہے آپ کے پاس, کثرت مال اور کثرت آرزو کے باوجود اسی زندگی میں مکمل طور پر راضی رہنے کی کوشش کرو. وہاں کہیں ناکامی ہو جائے تو اللہ سے مدد مانگو. ایز اٹ از لائف, کیا کہا, ایز اٹ از, جیسے ہے ایسے میں کہ ایسے ہو جائے تو تجویزیں اللہ کو پیش کرتے جاؤ, وہ آپ کی تجویز سے بے نیاز ہے. جو کچھ آپ کو دیا پہلا کام ہے آپ اس پہ راضی ہو جاؤ. یہ تو خامی ہے, اس میں یہ کمی بیشی, یہاں کچھ ہونا ہے, اس پہ بھی راضی ہو جاؤ. جو ہوا اس پہ بھی راضی ہو جاؤ, جو نہیں ہو رہا اس پہ بھی راضی ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, پھر 2 دن کے لیے راضی ہو جاؤ. چلو 1 مہینہ جو ہے نا اللہ سے مانگو نا. ایک بات مہینہ کر لیں گے آپ لوگ. 1 مہینہ کسی انسان کا گلہ نہ کرنا. 30 دن آج کے بعد 1 مہینہ اور دعا بھی کوئی نہ کرو. اللہ کا اپنے کام کرتے تو 1 مہینہ رونا بھی نہیں ہے. 1 مہینہ جو ہے اللہ کا بھی گلہ نہیں کرنا ہے. 1 مہینہ راضی رہنے کی کوشش کرو. اس کے ساتھ بھی کرو جو آپ کو ناراض کر دیتا ہے, اس کے ساتھ بھی 1 مہینہ آپ یہ کام کر لو. اب کسی نے آپ کو برا بلا کہا دی, فروکی صاحب یہ, فروکی صاحب وہ, آپ اس پہ بھی راضی ہو جائے. 1 مہینہ کر لو گے, یہ کام نہیں کر سکتے, کہتے یہ مشکل کام. 7 دن کر لو, کتنی رعایت. ہاں
ایسا کرو کہ میں کمرے میں بیٹھا رہوں گا سو جایا کروں گا، یہ کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نا، تو یہ ہے کہ آپ کا راضی رہنا ہی آپ کے سفر کی ابتدا ہے. اور ایک بات اور دیکھو، اس کو ثبوت کے طور پر آپ سمجھو گے تو سمجھ آئے گی نا بات، کہ چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، ایک موچی جوتے بنانے والا، مرمت کرنے والا، ایک بادشاہ وقت، ایک امیر، ایک غریب، علم والا، جاہل، ہر شعبہ حیات کا ہر قسم کا انسان بیٹھا ہوا. یہ اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، فائنل قیامت آ گئی. اگر اللہ تعالی کی رضا ہی مدعا حیات ہے اور وہ علم والے پر راضی نہیں ہے، تو پھر علم آپ نے کیا کرنا؟ کتنے علم والے ایسے ہیں جو غرق ہو گئے، کتنے مالدار ایسے ہیں جو فرعون بنا کے مرے، کتنے بادشاہ ایسے ہیں جو ناپسندیدہ ہوئے. اللہ کی اگر رضا ہی مقصد حیات ہے، اللہ اگر راضی ہے اس جوتے بنانے والے پر، تو پھر وہ زندگی بہت بہتر ہے. سب سے اچھی زندگی وہ ہے جس پر اللہ راضی ہو. آپ زندگی اس کو اچھا سمجھتے ہیں جس پر آپ راضی ہو اور سماج راضی ہو. سماج سے ذرا نظر انداز کر لو اپنے آپ کو، اللہ کر، پھر آپ کو اللہ کا مزاج سمجھ آ جائے گا. اللہ کا مزاج سمجھ لو تو بڑی آسان سے نسخہ ہے. تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے کیسی زندگی بسر کی، سب کی تو آپ کو زندگی کا نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو سب سے زیادہ محبوب پیغمبر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ان کی زندگی جو ہے سب سے آئیڈیل لائف ہے، اللہ کو پسند ہے. کیونکہ پسند کی زندگی ہی پسند ہوتی ہے نا، جو انسان پسند ہو اس کی زندگی پسند ہے. آپ کی طرز رہائش جو بھی تھی، آپ میں کوئی ایسا آدمی ہے جو 5 دن ویسی طرز رہائش کر لے، ویسی طرز رہائش کر لے؟ نہیں. کوئی ایسا انسان ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی ویسے کرنا پسند کر لے؟ اس اطاعت میں چلو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، ہم ایسا کر سکتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو اس طرح کا لباس استعمال کرے؟ کوئی ایسا ہے جیسے آپ کی طرح بدلے پہ ہمیشہ سچ بولے، چلو 5 دن ہی صحیح، جھوٹ نہ سوچے؟ کوئی ایسا ہے جو ہر وقت اللہ کے اتنا قریب رہے، غم میں، دکھ میں، خوشی میں، تکلیف میں، مسافرت میں، وطن میں؟ ایسا کوئی ہے؟ تو پھر آپ کس قسم کی اطاعت رکھتے ہو؟ آپ کا لگتا یہ ہے کہ آپ وہ آدمی ہو، دنیا دار ہو، کہ اب آپ اسلام کے حوالے سے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو. نہیں بنے گی، مشکل ہی ہے کہ وہ مقامات جو اسلام کے بغیر آپ کر سکتے ہو وہ تو آپ کر لیتے ہو. نہیں سمجھ آئی؟ جہاں اسلام کو نظر انداز کر کے کام کرنا پڑتا ہے وہ آپ کر لیتے ہو. جو نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اسلام کرائے. اسلام آپ کا اسسٹنٹ تو نہیں ہے نا، کہ جہاں آپ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرنا ہو وہ آپ کر لیتے ہو، اور جو کام نہ ہو وہ کہتے ہیں اس کے لیے دعا چاہیے. چلو پھر دھاڑتا بھی چلتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ یا تو سارے کام آپ اللہ کے حوالے کرو، پھر وہ جو غلطی کی ہوئی ہے وہ باہر نکالو. آپ بات سمجھ رہے؟ ابھی نہیں سمجھ آپ کی بات، کہ جو آپ نے اللہ کے حکم کے بغیر جو اس کے خلاف سرمایہ جمع کیا ہے، اب باقی کے کام آپ اللہ کے حکم میں رکھنا چاہتے ہو، کچھ کام آپ اللہ کے بغیر کر گئے. اس لیے یہ بات دیکھنا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کس وقت شامل کر رہے ہو زندگی میں. جب اللہ تعالیٰ کو آپ کسی اپنے راستے پر چلنے کے لیے تعاون مانگ رہے ہو تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے پر چلتے جاؤ. آسان اس کا یہ ہے کہ آپ راضی، جو کام اللہ کر رہے ہیں آپ راضی ہو جاؤ. یا رب العالمین ہم راضی. راضی ہونے کا ثبوت ہے ہم اور آپ سے کچھ نہیں مانگتے. فردر یہ نہیں کہنا حکم ہے، شریعت ہے، مانگنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دے رہا ہے اسے قبول کرو اور اپنا کام کرو عبادت کا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے تقرب کو مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس زندگی کی آسانی کو مانگو. آسانی کیا ہوتا ہے؟ کون آدمی زندگی میں آسان ہے؟ جس کو
میری بات سمجھنے میں کیا بتا رہا ہوں؟ اس زندگی میں کون آسان ہے کہ یہ زندگی کس کے لیے آسان ہے؟ اس کے لیے آسان ہے جس کو جس وقت اگر آواز آ جائے کہ چلو تو اسی وقت تیار ہو. اب یہ نہ کہنا ٹھہر جائے میں ابھی اور 2-4 کام کرنے ہیں، ابھی تو خاتمے لکھنا ہے. یہ بات نہیں. وہ شخص جو اما حال تجار ہو اس کے لیے یہ زندگی صحیح ہے اور وہ اس زندگی میں راضی ہے اطمینان کے ساتھ. جس شخص کو یہ خیال ہے کہ میں زندگی میں 2-4 کام بھی اس سے لے لوں، واقعات بھی ہو جائیں، اس کے لیے یہ دقت ہے. اس لیے آپ اس سوال کو غور کرو. یہ آپ کا سوال ہے کہ تسلیم کا کیا مقام ہے. تسلیم کا مقام ہے جہاں بھی آپ نے جس انسان کو جس مقام پر خلوص آپ نے شروع کر دیا باقی کی زندگی مخلص ہو گئی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ماضی کی زندگی بھی ٹھیک ہو گئی. حال میں آپ کلمہ پڑھتے ہیں ماضی مومن ہو جاتا ہے. آپ نے سنا اس بات کو؟ کیا کہا؟ کلمہ حال میں پڑھتے ہیں مومن ماضی ہو جاتا ہے. کافر کا سارا کفر ختم ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے. اس لیے کہیں توبہ کرو سارا ماضی معصوم ہو جائے گا. توبہ دل سے کرو سارا ماضی معصوم ہو جائے گا. اور اللہ کی اطاعت رضامندی کے ساتھ کرو سارا مستقبل محفوظ ہو جائے گا. اس لیے کسی مقام پر تو آپ سیٹ ہو نا کہ یہ ایک بات آسان سی بات ہے کہ آپ توبہ کرو دل کے ساتھ اور ماضی کا کوئی حساب کتاب کی بات نہیں ہے. معصوم ہو گیا، معاف ہو گیا، آج سے زندگی شروع ہوگی. اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، گلہ نہ کرنا. یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، ہوا تیز چل گئی، بارش ہوگی، آج تو کیا موسم ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی سماج میں کیا ہونے والا ہے. پتہ نہیں لوگ کس طرح کے سارے لوگ بیوقوف لگتے ہیں. بیوقوف نہیں لگتے تو یہ لگتے ہیں. صرف دنیا کے اوپر کوئی تنقید نہ کرنا. اس زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ ہی حقیقت ہے. اور زمانے سے محبت نہ کرو، زمانہ ہی حجاب ہے. اب یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ مسئلہ بنیاد ہے. یہ کائنات یاد میں کیا کہا میں نے؟ یہ کائنات عین حقیقت ہے حق والے کے لیے، اور یہ کائنات مکمل حجاب حقیقت ہے گمراہ کے لیے. تو سفر کس کا ہے؟ آپ کا اپنا. اگر آپ حق پر ہو تو کائنات ساری حق کو راستہ دے گی، اور اگر آپ گمراہی میں پڑ گئے تو اس کائنات سے راستہ نہیں ملے گا. آپ کو سارے گمراہ نظر آئیں گے. اب آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو سماج میں دنیا میں نیکی جائز نظر آ رہی ہے کہ بدی جائز نظر آ رہی ہے؟ بس بتانا نا. جائز نظر آ رہی ہے بدی تو آپ اپنی اصلاح کرو. نیک کو ہمیشہ نیکی نظر آئے گی. نیک کو اللہ والوں کو ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. مشرق بھی اللہ، مغرب بھی اللہ، شمال بھی اللہ، جنوب بھی اللہ، اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، باطن اللہ. تو اللہ ہی اللہ. جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی اس کا ہر حال جو ہے نا اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہے. جدھر آپ جاتے دیکھو سب اسی کے چہرے ہیں. اور جو دور ہے تو اللہ کمال ہوگی، ہے تو ہمارا رشتے دار، جانے دو، برا آدمی. بھائی بھائی جان کی کیا بات کرتے ہیں، جو اب عزت والی بات ہے. آپ نے کیا حقیقت بیان کی جائے اچھا نہیں. اچھا یہ جو آدمی جو وہ تو اچھا نہیں. سینئر میرے ویسے برے ہیں اور جونیئر ویسے ہی گھٹیا لوگ ہیں. سینئر مجھ پہ شک کرتے ہیں، جونیئر مجھ پہ اتوار نہیں کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے ہیں، ہر چیز بری. بادشاہ کی بات دیکھو، اپنا بادشاہ کا کوئی بادشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں تھی. وہاں کی بتا دو کہ دیکھو ملاوٹ کرتے ہیں، وہ سارے چوری چکاری ڈاکہ، بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے. دیکھو ادھر بس لوٹ گئی، پتا ہے آپ کو بس ساری کی ساری لوٹ کے لے گئے جی. وہ بیمار ہو گئے، وہ لوگ مر گیا 4 آدمی، سارا ہنگامہ کھڑا کرا جائے گا. اور راضی رہنے والے کے لیے کیا ہے؟ لوہر بڑا پڑا ہے. 17 آستانے ہیں یہاں پر. یہ دادا صاحب ہے، میاں میر صاحب ہے، شاہ جمال ہے، شاہ چراغ ہے، ادھر ہے ادھر ہے، اور شاہ المالیہ ہوتے ہیں. ایک دن لگاؤ تو آپ کو مہینہ گزر جائے. آپ خبریں پڑھتے ہو کہ نہیں اس میں یہ دیکھو کہ وہ کیا ہے. سندھ میں کتنے لاہور میں سندھ میں 50 سندھیں ہیں، خانقاہیں ہیں 17 خانقاہیں ہیں، 18 خانقاہیں، بلکہ ہر جگہ خانقاہ ہے. تم خانقاہ بن جاؤ، ساری خانقاہیں ہیں. یہ ہے آپ کا اپنا سفر. If you are good, the world will remain good. برے آدمی کے لیے یہ اس دنیا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. اچھے آدمی کے لیے اس دنیا سے بہتر جگہ کوئی نہیں.
یہی دنیا اللہ والوں کے لیے ہے اور یہی دنیا اللہ کے مخالفوں کے لیے ہے. شیطان کے لیے سب سے اچھی دنیا یہی ہے اور اللہ کو ماننے والوں کی یہی دنیا اچھی. آپ جہاں عبادت کی خواہش کرو گے وہیں مسجد نظر آئے گی. لاہور بھرا ہوا مسجدوں سے پتہ ہے آپ کو. اور مسجد کے خلاف آپ دیکھو گے تو خلاف ہی جا کر بڑے پڑے ہوئے. تو یہ آپ جس قسم کی اگر کہتے ہیں کہنے والے کبھی کام کہتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ اگر بلی ہے نا بلی اس کو صرف نسبت ہے چوہے سے. اس بیچاری کو کچھ نہیں پتا کیا دنیا میں ہو رہا ہے. گلاب کھلا کہ نہ کھلا اس کی زندگی تعلق کس سے ہے؟ اس سے چوہے سے. کہانی بتاتے ہیں کہ وہ بلی جو ہے اس میں کر رہی تھی تاج پوشی ہو گئی تھی. ایک دفعہ بلیوں نے بلی کی تاج پوشی کر دی ملکہ بنا دیا. ملکہ خطبہ دینے لگی ہے تقریر کرنے لگی ہے کیا صاحبان آپ کا شکریہ. چوہے نظر پھینکو تاج باقی چوہے کے پیچھے آپ کا اس کا جو ہے نا بنیاد ظاہر ہوگی. تو یہ آرزو بتائیے لوگوں نے کہ اندر اگر آرزو ہو تو آپ جس مقام پر ہوگے آپ آرزو کے پیچھے بھاگ پڑو گے. تو یہ کائنات کس طرح ہے جس قسم کا آدمی ہے اس کی ویسی ہی کائنات نظر آئے گی. اور بلی کی ایک اور بات سن لو. جس بلی کو درخت سے چڑیا ملی نا وہ درخت پر ہی رہے گی ہمیشہ. جس کو بل سے چوہا ملا وہ بل کے پاس بیٹھی رہے گی. بس یہ اس کی فطرت ہے. جہاں سے جو ملا وہیں اسے عمر بسر کر دینی ہے. اس لیے آپ یہ سوچو کہ آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کے تقرب چاہو گے. جس کو مسجد میں راحت ملی ہے وہ مسجد میں رہے گا. جس کو اللہ کسی پیر کے ذریعے سے سمجھ آئی ہے وہ پیروں کے پاس رہے گا. جس کو خانقاہوں سے بات سمجھ آئی خانقاہ کے پاس رہے گا. جس کو خیرات ملا سمجھ آئی ہے وہ ہمیشہ خیرات کرتا جائے گا. اپنا ایسے بیچارہ خیرات کر دے گا. تو جس کو جیسے سمجھ آئی ہے ویسے چلتا جائے گا. اپنے عمل پر آپ اعتراض نہ کرنا. اللہ کے لیے جو آپ عمل کر رہے ہو آپ کرتے چلے جاؤ. نمازوں میں بھی اللہ ہے. وہ آدمی سکون میں نہیں آئے گا جو کبھی تو نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کے لیے, کبھی درباروں پہ چلا جاتا ہے, کبھی قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاتا ہے, کبھی پیسہ کے پاس چلا گیا, کبھی اس کے پاس چلا گیا. کہ کوئی بات سمجھ نہیں آئی آپ بتاؤ اللہ کے بارے میں. میں اللہ کی تلاش میں ہوں, بہت سخت تلاش میں ہوں. یعنی کہ ایک مقام پہ نہیں ٹھہرے گا. مقامات بدلنے والا کبھی سکون میں نہیں آئے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں. جو بندی بھی ٹھیک ہے اہل حدیث بھی ٹھیک ہے. آپ سن لو بات. بریلوی بھی ٹھیک ہے, طریقت بھی ٹھیک ہے. وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے جو دونوں جگہ پہ بھجک پک جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ جو دونوں طرف جاتا ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے. وہ بھی صحیح جا رہے ہیں وہ بھی صحیح جا رہے ہیں لیکن اپنے اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں. ممکن ہے کہ اسلام کے علاوہ بھی کچھ مذاہب صحیح ہوں. ممکن ہے, اللہ جانے سے اللہ کا کام جانے. اسلام سے پہلے کے حالات نہیں کیا تھے آپ بات رہے ہیں. تو لیکن وہ آدمی جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد کسی اور انداز سے اللہ کے قریب جانا چاہے وہ غلط ہو جائے گا. آپ کو بات سمجھ آ گئی. اس لیے آپ اپنا فیصلہ مستقل کرو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اسسٹنٹ نہ بناؤ کہ وہ جو آپ کی آرزویں پوری کرے گا. آپ اللہ کی آرزو پوری کرو, مہربانی کرو. آپ کہتے ہیں اللہ کو, وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں تو میرا کہنا مانو. آپ کہتے ہیں جی ہم گزارش کر رہے ہیں تو ہی کہنا مانو ہمارا, کہ ہم دو چار آرزو رکھتے ہیں کہ آپ یہ پوری کرو. وہ کہتا ہے میں رکھتا ہوں کہ تم میری پوری کر. اسی کا آرزو ہے کہ تمہیں میں نے بنایا انسان کو اور جنوں کس لیے بنایا؟ الا لیعبدون, عبادت کے لیے بنایا. کیوں بنایا؟ کہ آپ میں اور میرے فرشتے درود بھیج رہے ہیں تم بھی یہ کام شروع کر دو. کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ تم بھی یہ کام شروع کر دو. اور اپنے ماں باپ کے ادب کرو, احترام کرو, اور زندگی 4 روزہ ہے میری طرف آنے کا خیال کرو. اور تم ہمیشہ وہاں نہیں رہو گے, تمہیں یہاں پر آنا ہوگا. اور آرزوؤں کے کثرت نہ لگانا. اور تم نے ہمیشہ وہاں رہنا نہیں ہے, تم بلا لیے جاؤ گے اور تمہیں آنا ہوگا. پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ بڑے جوش میں فرماتے ہیں انا انذرناکم. آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ نہیں. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه. ہم آپ کو ڈراتے ہیں ایک ایسے عذاب سے جو بہت قریب ہے. عذاب کیا ہے؟ جب تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ مل جائے. گویا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں تمہارے اعمال کا نتیجہ ملے تو اللہ کہتا ہے یہ عذاب ہوگا, دعا کرو کہ تمہیں تمہارے اعمال سے بچت ہو جائے. دعا کیا ہونی چاہیے؟ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے نتیجے سے بچا. تم کبھی اور ہی ہوا اللہ سے مطلب کوئی باتیں مانگ رہے ہو, پہلے پچھلی باتوں کا فیصلہ کراؤ. تو کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں پچھلے اعمال جو ہم کر چکے ہیں ان کے نتیجے سے بچا.
کیا کرو؟ ہمیں ان اعمال کے نتیجے سے بچا، ہمیں اپنی راستے پر چلا اور ہمیں بے آرزو ہو کے چلا۔ ایک واقعہ اور بھی سن لو، یہ واقعات کا دور شروع ہو گیا، پیریڈ لگے نا۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، آپ نے جاتے تھے ڈاکٹر صاحب آپ سارے لوگ، وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حج پہ گئے، کچھ لوگ گروہ پیدل جا رہا، میں بھی تھا اس میں، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، اور ایک آدمی کو ہم نے اپنا امیر بنا لیا، امیر سربراہ۔ آگے جا کے راستے میں وہی ڈاکو حساب، انہوں نے آگے کہا جو کچھ کسی کے پاس ہے رکھ رکھا دو، سب نے رکھ دیا۔ تو ڈاکو کا جو ہمارا سردار تھا نا، اس نے کہا تو بھی نکال دے، کیونکہ میں نے نکال دیا۔ ڈاکو کے سردار نے کہا اس سے ان کے سردار کی تلاشی لی جائے۔ تو ہمارا جو تھا نا سربراہ، اس کی کچھ جیب سے کچھ خفیہ پیسہ نکلا۔ ڈاکو کے سردار کہنے لگے اس کو کہتے ہیں کب مار دو، کرے گا۔ صاحب کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا اگر ہم اپنا لیڈر ہی بنوا کے آئے تو پھر ہم کس بات کے فالوور ہیں، اس کو چھوڑ دو ہم، کیونکہ یہ ہمارا سربراہ، اور سربراہ کو ہم نہیں مرنے دیں گے۔ ڈاکو کہتے ہیں یہ کیسے سربراہ ہے، سچوں کا سربراہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں نے تو سچ کچھ لوگ کو ظاہر کر دیا، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ کیسے تمہارا سربراہ ہو سکتا ہے؟ ڈاکو نے مجھے بلایا ایک طرف، کہتا ہم مجھے یہ بات بتانے کے لیے کتنے دور سے چل کے آئے ہیں کہ سچے آدمی جھوٹے کو سربراہ نہ بنائیں، ہم سرکاری ڈیوٹی پہ ہیں، ہم تم لوگوں کو اس سفر پر بے آرزو کر کے بیچتے ہیں، پیسہ رکھا لیتے ہیں، اللہ کا مہمان۔ کہ اللہ پر بھروسہ کیا ہے اور حالات پر بھروسہ کیا ہے۔ مثال دیتے ہیں اس کی، جو کہ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا پہلے یہ واقعہ بھی سن لو۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ شخص بیٹھا ہوا، آپ کا خطبہ اور آپ کے ارشادات سن رہا ہے، بار بار سوچ رہا ہے اونٹ۔ اب جو آپ کی موجودگی میں اونٹ کے بارے سوچے تو وقت میں کمزوری ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری بات جو تم نہیں سن رہا تو تم کہتے رہے یا کہ باندھ کہنا تھا اس کو، گولی مار کی تھی۔ آپ کو بات سمجھے؟ یہ فرمان کے بجائے کہ جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اونٹ کے گم ہونے کا اندیشہ کر رہا ہو، وہ تو اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ مطلب وہاں تو ایک پورا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے اس طرح سر جھکا کے ادب سے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ریکارڈڈ واقعہ۔ اس لیے آپ لوگ خیال کرو، آپ آرزو کو ذرا تھوڑا کمزور کر دو،
اور اس عذاب سے بچو جس دن ہم اپنے اعمال کے نتیجے سے مجبور ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی عبرت سے بچائے. نیا کوئی عمل ایسا نہ کریں جس سے ہمیں کوئی نقصان ہو. اور سب سے بڑا ہم معصوم، دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے. دو باتیں بہت عجیب ہیں. تو بات سمجھا رہی ہے کیا کہا میں نے؟ دو باتیں عجیب ہیں. ایک یہ عجیب ہے کہ جنت ہمیں ابتدائی طور پر مل گئی، وہاں سے معذوریوں کی طرح رہنا پڑا. جو اللہ تعالیٰ نے بغیر عمل کے انعام کر دیا، اب اعمال کی شدت کے بعد وہ حاصل ہوگا جو اللہ نے مفتیت زیادہ سے زیادہ. میری بات سمجھائی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور سمجھو کہ آج ہماری زندگی میں جو ہماری عمر ہے، جتنی عمر بتا لو اپنی XYZ سال، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ویسے ہو جائیں جیسے ہم فطری طور پر پیدا ہوئے ہیں. یعنی کہ معصومیت لے کے ازلی طور پر پیدا ہوا اور آج اس معصومیت کو حاصل کرنا اس کا مسئلہ ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ جو کچھ اس کے بعد فطری طور پر سامان تھا، آج وہاں تک پہنچنا مشکل ہے. غلطی کیا ہے؟ آپ کے اپنے عمل کا نام ہے. بات غلطی کو نہیں آئی. اصلاح کیا ہے؟ آپ کے اپنے عمل کا نام ہے. اپنے عمل سے، اپنے عمل بدعمالی کی اصلاح کرو توبہ کے آغاز سے، اور پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. باقی یہ سارے واقعات درست ہو جائیں گے. آپ کا سوال مکمل ہو گیا. اب باقی لوگوں کے سوال کی بات. ہاں اب آپ بولو. روکی صاحب، رشید صاحب. ہاں درجہ بولو. آپ ڈاکٹر غلام علی صاحب بولتے جائیں جلدی جلدی، تاکہ جلدی جلدی مسئلے مسائل حل ہوتے جائیں. ہاں جی. آپ رجوع اللہ کی بہت ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے شاید کم ہو رہا ہے. دیکھو، رجوع اللہ دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ عمل ہے، رجوع اللہ کوئی عمل ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی کوشش ہے. اور ایک ہے دوسرا طریقہ کہ رجوع اللہ کچھ نتیجہ ہے کسی اور عمل کا. دونوں طریقے سے صبر کیا لوگوں نے. میری بات سمجھا رہی؟ ایک تو یہ ہے کہ رجوع اللہ ان اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک انڈیپینڈنٹ ذاتی آزاد کام ہے، اس کا نام ہے رجوع اللہ. ایک یہ ہے کہ یہ رجوع اللہ جو کہلاتا ہے یہ کسی اور کام کے نتیجے کے طور پر کہلاتا ہے. مثال، اگر نیکی جو ہم کہتے ہیں نیکی، فی الحال نیکی کی بات سمجھیں، اگر بدی کے مواقع میں بدی نہ کی جائے تو یہ نیکی ہے. اللہ کے نیکی نہیں ہے. پھر بدی نہیں کی ہے نا، بدی نہ کرنا تو نیکی ہے نا. لیکن یہ نیکی تو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بات سمجھائیے؟ موقع ملے اور نیکی کیا ہوتی ہے؟ نیکی تو کوئی پازیٹیو عمل ہے. یہ نیگیٹو سے بچا ہے. جو نیگیٹو سے بچتا ہے یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن یہ پازیٹیو نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رجوع دنیا کام کر دیا جائے، خود بخود انڈیپینڈنٹلی رجوع اللہ ہو جائے گا. کہ آپ ادھر بلے شاہ نے کہا کہ بلے ربجا کی پاونا ادھر سے پٹنا ادھر لگانا، وہ اس کا ہوتے ہیں نا جو پیر وہ لگا رہے تھے پنیری وغیرہ، تو ان کے پاس گیا بلے شاہ صاحب کہ تو بتاؤ رب کا طریقہ، کہ رب کیا ادھر سے ادھر لگا پنیری.
یہ کیا کہتا دنیا سے دل ہٹا ادھر سے لگا دے خود بخود ہی رب ہو جائے گا. دیکھو رب کو آپ کی کمال کی بات ہے. اللہ کو کبھی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ کو بہت جلدی سمجھ آنی چاہیے. اللہ اتنا مقدس، اتنا بلند، اتنا ماورا، اتنا جمال کہ آپ کے خیال سے باہر، لا مثال اللہ، لا مثل اللہ، کوئی مماثل نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں، وہ لا شریک ہے، بلند ہے، بالا ہے. کرتا کیا ہے؟ یہی دنیا پیدا کرتا ہے، یہ مچھر مکھی تو پیدا کرتا ہے. اور اتنے بلند اللہ کو قریب سے دیکھو کر کیا رہا ہے. یہ دنیا جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی ایک بنائی ہوئی چیز ہے. پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے. کیا کہا؟ پہچان لیا تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. یہ کچھ بناتا ہے تو سمجھ آ گئی اللہ کیا ہے جی. وہ اللہ وہ جو ہمارے دشمنوں کو بناتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور ہمیں فاقہ دیتا ہے، کہتا ہے ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، محبت ہمارے ساتھ کرتا ہے، پیسے ادھر دیتا ہے، کوئی اصلہ دیتا ہے. آپ کو بات نہیں جل. اگر آپ اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء سے اللہ کو دریافت کرو تو پھر آپ کو اللہ کا رجوع اللہ سمجھ آ جائے گا. یعنی کہ دنیا کے اندر دیکھو، سیر کرو، لیکن ایک انداز سے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس دنیا کے اندر جاؤ، قلعہ شاہی قلعہ جا کے دیکھو اور دیکھو کہ یہ ویرانیاں چھوڑنے والے کون ہیں. کہ بادشاہ کی آمد، کبھی وہ ذل سبحانی آن جہانی، سارے فانی کی فانی چلے گئے ویرانیاں چھوڑ کے. اب دیکھو کیا واقعہ ہے. اگر آپ کو عبرت نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. یعنی کہ اگر آپ فنا کو دیکھو تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام. فنا میں جو چیز فنا نہیں ہوتی ہے وہ اللہ کا تقرب ہے، دوام. تو اس فنا میں آپ دوام کو پہچانو. کبھی آپ یہ پہچان لو گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ فانی دنیا کو دیکھو، یہ کیا تھا، کیا ہو گیا، 10 سال 20 سال 50 سال ہر چیز چلی گئی اور باقی کوئی رہ گیا، رہ اللہ کا نام. یہ رجوع اللہ ہے. گویا کہ دنیا کو نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا کو موت کے شکنجے اور موت کے پنجے اور موت کے منہ میں ہمہ وقت دیکھنے والا رجوع اللہ میں ہوتا ہے. اب وہی جس پر فنا کا عرفان ہو جائے وہ بقا کا مسافر ہوتا ہے. کیا کہا؟ جس پر فنا کا عرفان ہو جائے کہ میں فنا دیکھ رہا ہوں، وہ آدمی اس پر رجوع اللہ آسان ہو جاتا ہے. جو ایک آدمی کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے کر جائے ہمیشہ کے لیے، اگر وہ ماں ہی ہو جائے تو میں اس کی پوری اطاعت کر جاؤ اور اس میں اتنے محو ہو جاؤ کہ منہمک ہو جاؤ، یہ اللہ کے ساتھ رجوع ہے. ایک آدمی کسی ایک کام میں اللہ کی خاطر اگر اس میں ڈیولپ کرے اپنے آپ کو تو رجوع اللہ ہے. رجوع اللہ جو ہے رجوع الامر اللہ ہے. اللہ کے کسی حکم کی طرف رجوع کرنا. کسی آدمی کو ظالم آپ کے ساتھ جس کی مخالفت تھی کبھی قابو آ جائے، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر کہ یہ میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر معاف کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو آخری مارکے میں معاف فرما دیا، لہذا میں تجھے یہ کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا. کوئی کام جو آپ نہ کر سکتے ہوں اور حضور پاک کی سنت کے لیے کر جائیں تو آپ کو رجوع اللہ مل جائے گا. رجوع الرسول جو ہے یہ رجوع اللہ ہے. رجوع القرآن جو ہے یہ رجوع اللہ ہے. اور اگر آپ نے فنا کا عمل دیکھا پھر رجوع اللہ ہے. خالی سیر کرو رجوع اللہ. اللہ کے نام پر اللہ والوں کے پاس صبر کرنے کی جو ہے نا آرزو جذبہ یہ رجوع اللہ ہے. عبادت میں محو ہو جانا جو ہے رجوع اللہ ہے. یہ ایک سارے رجوع اللہ ہے. یا پھر باتوں سے دل ہٹا دینا، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کہ آپ جانو آپ کام کہتا اب چھوڑو میں نے دل ہٹا لیا. یعنی کہ یہ بادشاہ ہو گدا فارغ ہم بحمد اللہ، میں بادشاہ اور گدا دونوں سے فارغ ہوں، یہ رجوع اللہ ہے. رجوع اللہ بہت آسان ہے. رجوع اللہ دنیا کام کر دو یا اللہ کے نام پر کسی ایک کام میں اتنے انہماک پیدا کر لو کہ غیر از خیال کوئی نہ ہو، بس اسی کے اندر آپ کا خیال ہو، ہوا حال آپ اسی مصروف ہو جائیں صاحب حال، تو یہ رجوع اللہ ہو جاتا ہے. تو رجوع اللہ ایک اور طریقہ ہے تیسرا. 2 طریقے بتائیں کون سا؟ دنیا کے ساتھ رجوع کام کر دو، چاہے فرائض ہی ہوں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ فرائض ہیں، یہ دنیا، یہ بچے ہیں، یہ بچیاں ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہے. اچھا یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے.
وہ سارے واقعات اللہ خود کرتا ہے، پورے ہو جاتے ہیں. جہاں اللہ کی طرف جائے کسی ایک کام کی طرف محو ہو جائے. یا پھر ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کا کہنا اللہ کے حکم کے مطابق ماننا شروع کر دے، پھر وہی شخص اس کو رجوع اللہ بتائے گا. رجوع اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایک عمل بدل چاہے خیرات ہی ہو شروع کر دو، ڈیولپ کر دو، چلتے چلے جاؤ، اور اس کے اندر ایک پورے کا پورا ایک اللہ کا کانسیپٹ آپ کو مل جائے گا. آپ کے پاس کوئی سا ایک کام، یا گھر میں ایک پودا لگا دو اللہ کے نام کا آج، اور ہمیشہ اس کو قریب سے دیکھتے جاؤ. این ممکن ہے امید نہیں ہے کہ کبھی وہ پودا بول پڑے. یہ آپ کی کنسنٹریشن کی بات ہے. مجھے اللہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ تو نہیں ہونا. میرا مطلب ہے کہ اب بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر مقام تو ہو سکتا ہے نا. آپ بات بولے کوئی سا کام آپ اللہ کے نام پر کرو، بدلو نا اپنے آپ کو. ایک آدمی جب بزرگ کے پاس چلا گیا، پیر کے پاس چلا گیا، 20 سال جاتا رہا، کوئی کام نہیں ہوا، جاتا رہا چلتا گیا، آخر مطلب رجوع اللہ بن گیا خود بخود ہی. آپ کو بات نہیں، یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود رجوع کرے تو آپ رجوع اللہ کر سکتے ہو، خود بخود نہیں کر سکتے. وہ رجوع کرائے تو کر سکتے. رجوع اللہ ہو نہیں سکتا جب تک وہ نہ کرائے، اور جب وہ کراتا ہے تو رجوع اللہ خود بخود ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کا طریقہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ پرواہ نہ کرو، خود بخود ہی کرانا ہوتا ہے ہو جائے گا، نہیں تو نہ ہوتا ہی دیکھا جائے گا. ایک طریقہ یہ ہے، اس کی مرضیاں کرا لے گا. وہ ایک ذرا غم دیتا ہے، رلانا ہو تو چھوٹی سی بات پہ رونا آ جاتا ہے، اور اگر کبھی آنسو خوش کر دے تو سارے مر گئے تو رونا نہیں آیا. وہ سارے جی اب تو بزرگ مار گیا، ابا شبا ادھر تو سارے بڑھتے گئے، رونا نہیں آیا. اور جب رونا آ جائے، بچے کی بات دیکھی رونا آ گیا. رلانا چاہتے اتنی سی بات سے رلا دے، ہنسانا چاہتے اتنی سی بات سے ہنسا دے. اور اگر عبادت کوئی ایک نماز کے ساتھ ایک سجدہ قبول کرا دے تو ایسا لگتا ہے جیسے قیامت میں سجدہ ہی ہو رہا ہے. آپ بات میں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. وہ پتہ کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کہ میں ہی ہوں جو تمہیں اندھیرے سے روشنی میں لاتا ہوں. تم آ نہیں سکتے. کیا ہے؟ تم آ نہیں سکتے. اور ہم لاتے ہیں اندھیرے سے روشنی میں. کون لاتا ہے؟ ہم لاتے ہیں. تو وہ لاتے ہیں تو لا دیں گے، خیر ہے. اب یہ پچھلا ریکارڈ دیکھو کہ اس نے ہمیں، میں نے پہلے مچھر اور مکھی کا ذکر کیا، چوہے بنانے والے، چھپکلی جھپکلی کا نام لو، کچھ لوگ ڈرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ بنانے والا، ان چیزوں کو بنانے والا، اس نے ہمیں انسان بنایا. اچھا کیا نا، مہربان ہے، لگتا ہے مہربان ہی ہے. انسانوں میں اچھا انسان بنایا، اور بھی مہربان لگتا ہے. اور مرتبہ میں جہاں سماج کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، آپ کو تھوڑا سا آسودہ حال بنایا، مہربان ہی لگتا ہے. آپ کچھ مرتبہ دیا، کچھ رینک دیا، کچھ ریکگنیشن دی، کچھ پہچان دی، کچھ آپ کے جگہ دماغ تازہ کیا، کچھ آپ کو عرفان میں ہوا، ذہن کا، مہربان ہے نا. دل بھی ہوا، واقعات بھی ہوئے، گھر والوں کا تعاون ملا، بچوں کا، اولاد کا، بیویوں کا، اچھا ہوا نا. اللہ نے مہربانی کی، آنکھیں دی، بینائی دی، مہربانی کی. اور پھر اس دین میں آپ کے مانگے بغیر اسے داخل فرما دیا، یعنی کہ اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیا آپ کو، مہربانی کی. تو پھر اپنا اور قریب کیا کرے گا؟ وہ بھی گاہی لے گا نا. پچھلے باتوں کا اگر شکریہ ادا کرو تو اگلا سفر خود بخود ہو جائے گا. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مہربانی کرتا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں میں اس کی مہربانی دیکھنا چاہتا ہوں. مہربانی کیا ہوتی ہے؟ مہربانی تو وہ جو آپ کر رہے ہو، مہربانی تو آپ کے ساتھ ہے. یعنی کہ مہربانی میں تو آپ بیٹھے ہو، تو اسی کو مہربانی کہتے ہیں. آپ آتے ہیں کہ وہ خود بھی بیٹھے ہیں آغوش توجہ میں، وہ آپ مہربانی کر رہے ہیں. تو جب وہ مہربانی کرے تو پھر وہ اور کیا چاہیے؟ آپ آتے ہیں. اس لیے دعا یہ کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے والا کام نہیں ہے. تلاش نہیں کر سکتے آپ توجہ کو. چیئر سنو، آپ کو بات سمجھ آئی، چیئر سے سمجھ آ جاتی بات کہ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے. تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. تو اللہ دور کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے. اپنے آپ کو تم پالش کرو، تنہا بیٹھو، غور کرو، فکر کرو، اللہ خود بخود ہی آپ کے قریب ہے. کہتا ہے کہ فی انفسکم، تمہاری سانسوں کے اندر ہوں، شارع سے زیادہ قریب ہوں. بندے سے دور ہے، شارع سے قریب ہے. کبھی آپ بھی اپنی شارع کے پاس بیٹھو نا، پھر آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کہاں ہے. اللہ ڈھونڈنے نکلو تو کائنات بڑی وسیع ہے، اور اگر آپ توجہ میں بیٹھے ہو تو پھر آپ کے ساتھ ہے، ہمارا حال ہے. چھوڑتا تو ہے نہیں آپ کو.
اس لیے آپ کا صرف انداز ہی اللہ کی توجہ ہے. آپ نے آپ کو کبھی دنیا سے الگ کر کے زمان و مکان سے بے نیاز ہو کے کبھی ایک دم بیٹھ جایا کرو, غور کیا کرو, توجہ کیا کرو, اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی ہو جائے گی. اللہ کی دنیا کا نام نہیں. ایک آدمی وطن چھوڑ کے چلا گیا, کہتا ہے بس حالات سے اچھے نہیں, وطن چھوڑ جا رہا ہوں, درویش سے ملا کر میں چاہ رہا ہوں. کہتا ہے اچھا فلاں وطن جا رہے ہو, اس کے اللہ کو میرا سلام کہنا. کہ اللہ تو ایک ہی, اگر ایک ہی تو ادھر حالات تیرے ٹھیک نہیں ہوتے تو ضروری وہاں جاتا ہے, یہاں بیٹھا رہا ہوں جتنی جان جا رہا. بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا صبر کرنے والے کا کسی مقام کا نام نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اللہ کیا ہے؟ کسی مقام کا نام نہیں ہے, تیرے حال کا نام ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ تیرے حال کا نام ہے, تیری مسافرت کا نام نہیں ہے, تیرے کسی عمل کا نام نہیں ہے, تیرے حال کا نام ہے. وہ چاہے تو آج خود مطلب اپنا جلوہ دکھا دے, چاہے تو تلاش کرنے والے ہو مدتیں گزر گئی ہیں نہ ملا, کبھی چاہے تو سونے والے کو دے دے اور کبھی جاگنے والے کو معروم رکھے, یہ اس کی مرضی کی بات ہے. اس لیے تلاش کی بات نہیں ہے. مثال دیتا ہوں نا, آپ کو بات سمجھ آتی تب مثالوں سے, کہ ساری کروڑوں سال کی عبادت شیطان کی, ابلیس کی غلط ہوگی, غلطی ہو گئی نا, تو غلطی ہو گئی تو اس وقت توبہ کا تصور نہیں دیا. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی, توبہ کا تصور ساتھ دے دیا. پہلا کام آدم علیہ السلام نے مطلب بڑا دنا تھے نا, ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ تعالیٰ معافی دے دے, خیر خیریت ہو جائے. میں کہا چل لگے اور واپس آ جا, مہربانی ہوگی. اور شیطان کو بیس میں ڈال دیا. شیطان کو تو گمراہ کرنے والا اور کوئی شیطان نہیں تھا نا, گمراہی کی تھی نہیں پہلے سے. ایک راز ہے, کروڑوں سال کی عبادت ہوگی, اب یہ بات ایک راز ہے. اور آپ دیکھو مسلمان معاشرہ, جیسے میں پہلے بھی بتا رہا ہوں, اسلام سے قبل کا معاشرہ تباہ حال, آزردہ حال, پریشان حال, بڑا برا حال, اور اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کرنا چاہیے تھا. ایسے ماحول کو ظالم تھا معاشرہ, اللہ تعالیٰ تباہ کرنے کے بجائے کہا چلو برے حال ہے, ان کے اوپر سب سے بڑی رحمت بھیج دی جائے, بلکہ رحمت اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. تباہ ہونے کے قابل معاشرے پر رحمت بھیج دی. تو اس لیے کبھی ہم تباہ ہونے کے قابل ہوتے ہیں تو اس کی رحمت آ جاتی ہے. یہ آپ کے سفر کا نام نہیں ہے. میں کسی تلاش کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تم تلاش چھوڑ دو, تلاش غلط کرتے ہو آپ عام طور پر. خواہش بھی چھوڑ دو, تلاش بھی چھوڑ دو, بیٹھ جاؤ, دیکھو آپ خود بخود چل کے آ جائے گا. وہ جانتا ہے نا, تم کہاں دھو گے ڈھونڈنے کے لیے اس کو, کہ کوئی ایسی جگہ بتا دے جہاں خدا نہ ہو تو میں اس کو تلاش کر دے جاؤں. ہر جگہ ہے تو پھر بتاؤ کہ جہاں کہاں نہیں ہے, کہ بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھو. اب یہ مقام ہے, اسی کے گاڑی کو کعبہ بنا کے دیکھتے صحیح, اس کو کعبہ بناؤ. اب اپنے اندر ہے وہ, اور اسی کو ذرا پکارو تو بات سمجھ آ جائے گی. لیکن مقید نہیں ہے, یاد رکھنا. حلول نہیں ہے, یاد رکھنا. ہے بھی صحیح تھی لیکن نہیں بھی تھی, محدود نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے نا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا, اس میں ذرا تھوڑا احتیاط چاہیے. تھوڑا نہیں, بہت سارے احتیاط چاہیے, کیونکہ یہ ادب کا مقام ہے اور مقام ہے. اس میں بہت پاکیزگی اور تقدس کی بات ہے. اس میں سانس بھی آہستہ لینے والی بات ہے, آواز بھی اونچی نہیں ہو, ورنہ اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ سے آپ باتیں کرتے ہیں بے باک بھی. اس لیے توجہ کے یہ طریقے ہیں. توجہ آپ دنیا کے کام کر دو, آسان ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ خود ہی توجہ مہربانی فرمائے گا. اور توجہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی بات کیا ہے, کہیں اسے کوئی کام تو نہیں لینے, آپ نے کام نہ لینا اس سے, بس یہ بات یاد ہے. توجہ برائے توجہ, عبادت برائے عبادت, قرب برائے قرب, تقرب برائے تقرب. اب بات میرے اور بات کرو, روکی صاحب بولو, پھر بعد میں کہو گے سوال. ہاں بول دو, بولو نہ بولو, کیا ہوا؟ ہاں ہاں جی لاولی صاحب بولو. آپ نے فرمایا کہ جو
آپ فرمائیں، بولو سوال بولو. وہی نشانی ہے کہ جب انسان کو موت کا ڈر ختم ہو جائے اور وہ چاہے کہ پورا میں پہنچوں جلدی اس کے پاس، ہاں یہ کوئی نشانی ہے؟ اس میں نہیں ہے. نشانی یہ ہے کہ وہ یہاں رکھے تو ہم جہاں رہیں گے، وہ بلائے تو ہم جائیں گے. نہ جانے میں ہمیں کوئی گھبراہٹ ہے، نہ ٹھہرنے میں کوئی دقت ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہم تو تیری طرف آنا چاہتے ہیں، گھبرا گئی دنیا سے. نہ، جس مقام پر وہ رکھ رہا ہے اس مقام پر وہ اسی بات خوش جو اس کا کما، اس کی مہربانی، سب اسی کی عنایت ہے. آپ بتانے لگا لو کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی نا، حساب برابر ہوتا ہے. اور جہاں سے آپ ابتدا کرتے ہو وہیں ختم کرتے ہو. درمیان میں ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک حاصل ہوتا ہے، وہ آرزو اپنا حاصل لے جاتی ہے اور تو وہی کے وہی رہ جاتے ہیں. پیسے کماتے ہو، اللہ کے فضل سے اولاد کے کام آ جاتے ہیں پیسے. اولاد آپ کے وقت پہ خود بھی کما سکتی ہے. بہرحال آپ سیلف میڈ ہو، ہم غریب تھے، ہم نے خود محنت کی، ہم یہ ہو گئے. اولاد کو ہم نے غریب نہیں ہونے دینا، اپنا پیسہ اس کو دے دو، اور جب تم رخصت ہوئے پھر تم خالی ہاتھ کی خالی ہاتھ. باقی اعمال ہے، اعمال کی بات یاد رکھ لینا. اگر اعمال میں دقت محسوس ہوئی ہو تو پھر توبہ کو کبھی نہ بھولنا، یہ یاد رکھنا. توبہ سے انسان کا ماضی ٹھیک ہو سکتا ہے، حال تو حال رہے گا، ماضی ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ یہ اندازہ رکھنا، یاد رکھنا کہ جو جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، صحابہ کرام بننے سے پہلے کفر کی زندگی بسر کر رہے تھے. کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر وہ سابقون الاولون کہلائے. کلمے نے ان کے ماضی کو بھی روشن کر دیا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک ایسا یہ مقام ہے کہ توبہ سے ماضی بھی روشن ہو جاتا ہے، ماضی کی دقتیں ختم ہو جاتی ہیں. اپنے ماضی کو بھی مومن کر سکتا ہے انسان، مستقبل کو بھی درست کر سکتا ہے. توبہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. آپ لوگوں کا کوئی سوال بولو ہے؟ ہاں مختصر کیسا؟ جی بولو. ہاں ہاں ایک جگہ میں مشارق اور مغرب بھی ہے. بات یہ ہے کہ ہاں مشرق، ہاں ہاں آپ اس میں یہ بتایا گیا کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ دو جنتیں ہیں، دو بحر ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما، ایک جوڑے جوڑے بتایا گیا. ایک خاص اس کے اندر رمز ہے. تو ویسے مشرق، کوئی مقام مشرق نہیں ہے، کوئی مقام مغرب نہیں ہے. ہر مقام بجک وقت مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ادھر کو دوڑ پڑے تو کہتا ہے میں مغرب کو جا رہا ہوں. تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں بھی مغرب کو جا رہا ہوں، ادھر سے جا رہا تھا. میرا مطلب ہے کسی کو مغرب کدھر نظر آئے گا، کسی کو کدھر نظر آئے گا. تو مدعا صرف یہ ہے کہ ہر مقام بیک وقت سورج غروب ہونے کا مقام بھی ہے، سورج طلوع ہونے کا مقام بھی ہے. بلکہ اس کائنات کے اندر سارے مقامات سارے موجود ہیں. اسی مقام آج بھی اسی وقت اس مومنٹ، جس مومنٹ میں ہم بیٹھے ہیں، اب صبح بھی ہو رہی ہے، کہیں اس وقت کہیں زور بھی ہے، ابھی اسی وقت کسی جگہ پر اثر ہے، کسی جگہ پر فجر ہے، کسی جگہ پر عشاء ہے، کسی کچھ ہے. ساری اذانیں ہمہ حال ہر جگہ سنائی دیتی ہیں ہر وقت. پانچوں نمازیں، پانچوں اذانیں ہو رہی ہیں. کبھی آپ کو کان مل جائے، مجسر آ جائیں، دو چیزوں کے دعا کرنی چاہیے. ایسا کان مل جائے کہ بچک وقت پانچوں اذانیں آپ کو سنائی دیں ہر جگہ، ہر حال ہر وقت. یہ نہیں کہ اب 1 منٹ بعد ہوگی بس میں اذان ہوگی نا، جو مطلب وقت گزرتا جائے گا، ساتھ ساتھ چلتا جائے گا واقعہ. اور یہ ہر وقت جاری ہے. یہ ہے ورفعنا لک ذکرک. تو اسی طرح دوسرا جو نظر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ کبھی نگاہ مل جائے تو زمین کے اندر آپ کو انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے ہی ڈھانچے نظر آئیں. اور یہ بھی کبھی دعا مجھے کی یا مشاہدہ کر کے دیکھو، کروڑوں لوگ آئے اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مشرقین اور مغربین، یہ دو ان سمندروں کا ذکر ہے. ذوالقرنین
اور مرج البحرین، تو اللہ نے کہا دو، تو آپ اس کو دو مان لو. کیا ہے کہاں؟ ورنہ تو دیکھنے والا مشرق کو یہ ایک نظر آیا ہمیں؟ کوئی نہیں نظر آتا، ایک ہے کوئی نہیں نا. اسے دو فرمایا ہے، دو زیادہ بھی فرما لگے. مشارق مغارب کہتا ہے تب بھی مشاہدے کے طور پر جو ہے وہ مشرق کا مغرب سورج کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ماورائے سورج نہ کوئی مشرق ہے، نہ کوئی مغرب ہے، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی زمین ہے، اور مقام ہے. ہماری زندگی محدود دنیاوی یہ سورج کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور سورج ایک نظام میں شمسی کا حصہ ہے. اتنے ہزار نظام ہے، بے شمار ہے. ماورائے سورج بے شمار دنیا ہے، وہاں تو ٹائم نہیں ہے. کبھی انسان وہاں کہانی سمجھے تو اور ہے، ٹائم کے تعلق جہاں تک ہے. یہ مشاہدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ ٹائم کہ مشرقین کیا ہے، شاہ مشرقین کسے کہتے ہیں. یہ اختلاف ہے، مقام اور ہے نا. انشاءاللہ اس کی سمجھ آ جائے گی تو پھر سمجھ آ جائے گی. ایک لفظ ہے، کبھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے کہ شاہ مشرقین کسے کہتے ہیں، مشرقین کیا ہے. چلو اور کچھ سوال آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا؟ آپ بولو مدر صاحب اور اینی من. یہ دنیا کا سماج دنیا میں مسئلہ ہے، یہ دنیا کا آسمان کا ایک درجہ، باقی آسمان یہ اس کی ہی بلندی کا پر ہی ہاں سیدنا سماج دنیا میں مسئلہ. آپ میرے ساتھ بھی ٹھیک ہے. کوئی کہتے ہیں کوئی اتنے ستارے آپ کی اربوں میل تک بھی بات سمجھ آئی آپ کو. اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین والوں کا جو آسمان ہے اس کو مساف 20 ستاروں سے سجا دیا. کیا دقت ہے؟ آسمان اس حقیقت کو نہیں کہا جا رہا کہ جو آسمان کے اندر مصحفیں ہیں، آسمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے. آسمان کیا ہے؟ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ستاروں کی روشنی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ورنہ ستارے اندر جا کے دیکھو گے تو گرم ہے، کوئی سرد ہے، کوئی کس طرح ہے، کس طرح کوئی ہے، کوئی نہیں ہے. بلندی کا تو کوئی تیار نہیں ہوگا. یہ آپ کے نگاہ کی بات ہے، حد نگاہ کو آسمان کا ہے. آسمان کسے کہا ہے؟ حد نگاہ. اور اللہ تو جانتا ہے نا کہ کیا کیا اس میں آیا ہوا ہے. آپ سے اس بات کی توقع نہیں کرتا جو بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے. جو منشیاتی جو جان پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہ یہ وہ غیر نہیں ہے کہ آپ کے مسلمان چاند پر انگریز چلا گیا، یہ کیا بنے گا؟ بڑی عزت افزائی کے خلاف ہوگی بات. وہ چلے گئے، ہمارا چاند تھا، ہم مسلمان تھے. جو گیا اللہ کا بندہ گیا ہوگا. آپ نے کیا کہتے ہیں یہ شیطان کیوں چلے گئے؟ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ نے اوپر سے برس کیوں چلایا. یہ وہ کہہ رہا ہے، وہی میں بات سمجھا رہا ہوں ابھی تک. اگر جانے دو اس کا کام اللہ کے کام حوالے کرو. اور یہ جو ماننے والے ہیں یہ ابھی تک یہاں زمین پر بدلے ہوئے چل رہے ہیں، اور وہ جو نہ ماننے والے ہیں وہ آسمان تک چلے گئے ہیں، وہاں مسخر کر کے ہیں خلا کی پہنائیاں. اور یہ ابھی تک اب کیا بتاؤں، ہم تو ماننے والے ہیں. مزار پرستی سے بھی ابھی آگے بات نہیں نکلی ہماری. ادب کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہم مزاروں تو ماننے والے ہیں لیکن مزار سے آگے کہانی نہیں چلی ابھی تک. وہاں خلا کی پناہیاں ہو گئی ہے. آپ کا بچہ داخل نہیں سکتا آپ کے شہر کے اسکول میں، شہر کے کالج میں. اب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور پڑھنے کے بعد نوکری نہیں ملتی آپ کو. اور آپ کا چاند جو ہے وہ ناجائز کا کافر اللہ تعالیٰ ان کا غرق کرے، ان کو ٹی بی ہو جائے سب کو. ایسے ہوتا ہے. اس لیے آپ ذرا خیال کرو، اپنے حالات کو دیکھو اور پھر آگے بات کرو. ایک کہانی سناؤ چھوٹی سی، واقعی ہے کہانی نہیں. ایک بزرگ درویش خطبہ دے رہے تھے ایک جگہ پر کہ دیکھو تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو، تم لوگ عبادت نہیں کرتے ہو. اگر آپ لوگ نمازیں پڑھو، عبادت کرو، نیک ہو جاؤ تو آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت برکتیں دے گا، آپ کو بھی ایٹم بم مل جائیں گے، آپ کے ہاں بھی بڑے اسلحے بن جائیں گے. ایک آدمی سامعین سے بولا کہ وہ جو پہلے ایٹم بم بنا چکے ہیں وہ کون سی نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہمارے بھی شرط ہے، آپ کے پاس نہیں ہے.
اور یہ شرط آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگلے لیکچر کے رکھو کہ دنیا بناتے ہیں تو دین کمزور ہو جاتا ہے، دین کی طرف جاتے ہیں تو دنیا رہ جاتی ہے. ہماری زندگی ہمارے دین کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور یہ ہماری زندگی ایسے بنائی نہیں گئی ہے. یہ جھگڑا ہے، اور جھگڑا کیا ہے؟ مدعائے دین کے مطابق یہ زندگی بنی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اس کو دین کے مطابق بنایا جائے، تو یا دین انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ افیئر کر دو. آپ کو بات سمجھے نا؟ تاکہ ایک آدمی چل رہا ہے بیچارے کو پہلے فاقہ ہے، اور فاقہ بھی اطمینان کا نہیں ہے کہ شاید اس میں بھی غلطی ہے. ایک آدمی دوسرے سے کہا کہ زیادہ حلال پہ زور دیا، حلال کی روٹی کمایا کھائیے گا. حلال کی بات تو بعد میں، ابھی تو حرام کی بھی نہیں مل رہی. کچھ لوگ غریب ہیں اور اتنے غریب ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے یہ بڑا دھیان دیا کرو، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کوئی ایسا سبب بنا دے کہ قوم اور ملک کے طور پر آپ بنو. بڑا موقع آپ کو ملا ہے، بڑا اچھا ملک بنا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ تعصب نکال دو تو شاید آپ کے اندر کوئی تعمیر پیدا ہو جائے. تعصب نکال دو. یہ نہ کہو کہ کافروں نے جا کے مسلمانوں کے چاند پہ قبضہ کر لیا، اللہ ان کا بڑا فرق کر لے. چاند ان کا بھی ہے، ان کو بھی روشنی دیتا ہے چاند. اس لیے کافر چلا گیا تو چاند اور کافر کا ایک ہی جاتی ہے. خیر ہے، چاند مسلمانوں کا تو نہیں ہے نا. آپ بات رہے ہیں سورج بھی مسلمانوں کا نہیں ہے. سورج کا کوئی مذہب ہے؟ سورج کا مذہب ہے روشنی بس. اس لیے جس کے پاس روشنی ہوگی وہ چمکے گا. مذہب اس کا اتنا ہی ہوتا ہے. آپ کا مذہب کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ ترقی کرتے، غور کرتے، فکر کرتے، لیکن دین کے اندر آ کے وہ نہیں کیا. اور آپ بات کرو. اعتراض کرتے کرتے جو ہے نا وہ سارا واقعہ غلط ہو جاتا ہے. اور فروقی صاحب یہ ایک عادت ہے انسان کی کہ وہ سیریس ہونے کی بجائے بھاگتا ہے نان سیریسنس کی طرف. سیریس سوچا کرو، سیریس سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانی آپ پر ہوئی ہیں، کیا آپ نے جواب دہی کی ہے، جواب دہی کی صورت کیا ہے، آپ پر کیا کیا اور فرائض عائد ہیں. زندگی تو ختم ہو ہی جاتی ہے. بہت سیریس ہو کے سوچا کرو کہ یا اللہ کی مہربانی فرما کہ آگے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ تم پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، غور کرو، زندگی کو پہچانو، غور سے دیکھا کرو، غور سے ہر چیز کو دیکھا کرو، کائنات کو دیکھو غور سے. یہ ختم ہو جاتی ہے ہر چیز. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی میں نے پیدا کی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے اعمال کہاں ہیں خوبصورت. اور دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کہیں ایسا ہو کہ کسی اور قوم کو کلمہ پڑھا دے تو پھر تو آپ رائے کسی طرف سے گئے نا. دنیاوی طور پر کمزور ہیں، دینی طور پر بھی کمزوری ہیں، نااہل ثابت ہوئے نا. تو اگر یہ چین کے لوگ کلمہ پڑھ لیں تو پھر تو وہ مسلمان ہم سے بہت بہتر ہوں گے. فرق تو کلمے کا ہی ہے نا. تو اس لیے آپ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی حسد ہو کہ اسلام کا کام کسی اور قوم سے لے لے اور پھر آپ کو مٹا دیا جائے. اس لیے اس سے پہلے کہ آپ مٹا دیے جاؤ آپ خود کچھ کام کرو. آپ بات سمجھ رہے نا؟ 1000 باتوں کا فرق مٹاؤ. ہاں جی آپ بولو کوئی بات، بولو بولو. نہیں آپ کیسے کہتے، میں کہہ رہا ہوں بولو. ہاں ہاں جی بسم اللہ. کیا بات بولو آپ کوئی بات بولو. جی اس چیز کی خیال احساس ہوتا ہے، اس چیز کی شاید کمی ہے یا نہیں. یہ بھی بتانے والی بات ہی بتا دیتا ہوں کہ شاید کچھ کام ابھی آپ کے ذمے ہیں
جس وجہ سے وہ محویت آپ کو ابھی نہیں مل رہی. کمی کی بات نہیں ہے, کچھ فرائض کی اور بات ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو کہ کیوں نہیں, مطلب مجھے کیوں توجہ مل جائے نہیں, میں ذرا تھا کہ اپنے آپ میں تھوڑا اور مصروف ہو جاؤں. شاید کوئی ایک آدھ کام ایسا رہتا ہو جو آپ کے ذریعے ہو جائے تو پھر آپ کو یہ توجہ بھی مل جائے گی. ابھی آپ کا یہ جذبہ جو ہے نا وہ مبارک ہے, ابھی اس کو توجہ نہیں ملنی. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ابھی آپ خواہش نہیں کرنا, پھر آپ لگے چلو کہ ایک کوئی ایسا کام جو ابھی آپ کے ہاتھوں سے ہونے والا اپنا ہو یا کسی کا ہو, آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, وہ ہو جانے کے بعد پھر آپ کو یہ توجہ اس ٹائم ملے گی. اور گھبرانے والی کوئی بات نہیں کہ اللہ کے کام ہیں. اللہ اپنی طرف اگر صرف لگاتا ہے انسانوں کو تو پھر اپنی طرف رکھتا. وہ تو اللہ تو عجیب و غریب کام ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. انسان کو لگا دی بھوک, اپنے پاس بٹھایا ہوا انسان کو بھوک لگا دی, اب کیا کرے گا انسان؟ او بھاگا دوڑا کھانا بنا اور کام پہ لگا دی. بیماری لگا دی, ڈاکٹر, اسپتال, اور ہے وہ آدمی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس ہی بیٹھا رہوں, اور کچھ اور اس کا واقعہ, اولاد, صحت, بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا؟ اللہ کے پاس بیٹھے ہوتے بڑے غور کے ساتھ بیٹھے تھے, بڑے لطف آ رہا تھا, اللہ باتیں کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, اللہ باتیں. اچھا جنازہ, وہ کون؟ او رشتے دار. کہتا اچھا جی معافی چاہتے ہیں, آپ ہی کے حکم کے چل جنازہ. شادی, یعنی کہ یہ کنسنٹریشن کرنے نہیں دیا اللہ نے. گویا کہ زندگی کا مدعا کنسنٹریشن نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں ہے؟ کنسنٹریشن آپ کے حال کی کیفیت کا نام ہے, دل میں رکھو. یہ تو ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. کچھ ساتھی بیمار ہو گیا, ساتھی صحت مند ہو گیا, کوئی اولاد کا تقاضا ہو گیا, کوئی والدین کی ضرورت ہوگی, بعض اوقات قبروں کی مزار کی ضرورت ہو جاتی ہے. سال کے سال جا کے قبریں تو ٹھیک کرو بزرگوں کی, یہ بھی ضرورت پیدا ہوگی. اور کبھی کوئی اور ضرورت پیدا ہوگی, کبھی شادی شدہ جو رشتے دار ہیں ان کی طرف سے اتنا آ گئی, دیکھو کوئی حالات ٹھیک نہیں, آپ چکر نہیں لگایا ہمارے پاس, چکر لگاؤ, پھر وہاں سے لے گئے. یہ آپ کی زندگی کی افادیتیں بھی عبادت. کیا کہا؟ زندگی کی افادیتیں بھی عبادت ہے. ایسا ممکن ایک آدمی بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو, بھوکا بیٹھا ہو, اور آپ نے کھانا اس کو کھلا دیا ہو, یہ بڑی افادیت ہے. اس لیے وہ توجہ جو کہ ہما حال میں ہو, تو روبرو ہو اور ہم تمہارے روبرو ہو, اور آئینے کی طرح آئینہ بن جائیں, یہ کسی کسی کو ضرورت ہوتی ہے. جو آدمی کام کر سکتا ہے اس کا کام ہے کام کرے, کوئی توجہ میں نہ جائے. ہر آدمی کے ذمہ یہ کام نہیں ہے کہ عشق کی یا کھانی شروع کر دے. کوئی تھوڑی سی آپ اصلاح بھی کرو. اگر فقیروں کے ساتھ سارے فقیر ہو گئے تو دیکھ کون پکائے گا کھانے والی؟ بھائی یہ تو دیکھو, فاقے مر جائیں گے سارے بزرگ. آپ بات سمجھیں؟ آپ دیکھو دادا صاحب, دیکھو لنگر پکتا ہے کہ نہیں پکتا, لنگر کا بھی خیال رکھو. یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سارے اللہ کرے تو جنازہ ہو نا, اب اللہ تعالیٰ سب کو معافی کرے, جنازہ ہونا ہی چاہیے. کیا ہونا چاہیے کہ سارا جناب بچہ پڑا, ایک بیٹا, ابھی شاہ صاحب کا جنازہ ہوا, بیٹا بڑا غم میں مبتلا ہے, سارے لوگ شامل ہوئے, ساتھ ساتھ بیٹے خان میں کیا جنازہ باپ کا لے کے جا رہا ہے. تو کچھ کیا ہے باپ کھانے کا شام کا کچھ چاول کے, تو میں جاتا ہوں, تم جنازہ دفن کرو, خیر ہے تو میں جا کے انتظام کرتا ہوں. مطلب یہ کہ ابھی باپ کا جنازہ شام کی چاولوں کا انتظام ہو, کل کل شریف ہوگا, کیا کیا پکے گا. یعنی کہ اس بیچارے کا غم جو ہے نا پریشان کر دیا انہوں نے. دوسرے جا کے بیٹھے الحمدللہ اللہم صلی اللہ پڑھ کے جناب درود شریف پڑھا ہے, اس کے بعد سنا بھی کیا کیا آیا ہے, کھانا چاول اور دوسرے اسی طرح کھائیں جس طرح شادی میں کھاتے لوگ, ٹھیک کل کی چاول. کھانے والا تو بھوک کو کھائے گا نا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ گویا کہ کوئی تقریب ایسی نہیں جس میں یہ چیز شامل نہ ہو. آپ حج کرنے جاؤ تو دکھاؤ پاسپورٹ کدھر سے ہے, ٹکٹ پھر لگ جائے گا. غریب آدمی حج نہیں کر سکتا. گویا کہ حج کرنے کے لیے بھی پیسے جمع کرنے ضروری ہیں, نیکی کے لیے بھی ضروری ہیں, اور واقعات ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے نا صاحب, کوئی ایک کام کرو ساتھ دوسرے کام کی ضرورت ہوتی ہے, کہیں پیاس ہے, کہیں کھانا ہے, کہیں وہ ہے, کہیں وہ ہے, سارا کچھ چلتا جائے گا. ہم حج کرنے جاتے ہیں, وہ بکرے ذبح کرا دیتا ہے اللہ, یہ ذبح کر دو, وہ بیچارے مشکل سے افغان مہاجرین کے کام آئے ہیں. اب یہ بکرے کو ذبح کراتا جا رہا ہے. اللہ بات بات نہیں چاہیے, بات کافی ہو گیا, بکرے ہو گیا, ذبح ہو گیا. اس میں ہزار لوگوں کا رزق وابستہ ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بکرے کے ساتھ کتنے رزق وابستہ ہے, کتنے لوگوں کا پیٹ پلتا ہے, اس کے ساتھ بڑی زندگی دور تک چلتی ہے. یہ اللہ کا کام ہے. اس لیے آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی کے سفر میں اللہ کی توجہ والی بات کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی طرف
توجہ کی کامیابی کے سفر میں جتنے لوگ شامل ہوں انہیں توجہ کا ہی فیض ملتا ہے، لیکن سارے وہ کام نہیں کرتے. کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی راستے میں کوئی واقعہ بنا لیتا ہے. بس یہ قافلہ جو ہے نا سارا توجہ کا قافلہ کہلاتا ہے، لیکن سارے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں. آپ کے پاس سمجھ آ رہی میری؟ اس لیے سارے نہ بولنے شروع ہو جاؤ تو پھر تو بحث ختم ہو جائے گی، سارا پروگرام غلط ہو جائے گا. کہ ہم بھی بول سکتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، آج پوچھو کہ مدعا سارا شروع ہو جاؤ، سارے نہ بولو، سارے سچ بولنے شروع ہو جائیں گے تب بھی ہلاکت پیدا ہو جائے گی. کوئی سچ بولے، باقی سچ سنیں، سننا ہی بولنے والے کی داد ہے، یہ ایک مقام ہوتا ہے. اس لیے آپ ذرا غور سے دیکھو کہ توجہ کی کہنے پڑھنا ہے نا، ورنہ وہ یہ کہے گا اچھا توجہ چاہتے ہو تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے بائی وے آف اینی اچیومنٹ چھوڑنی پڑے گی، مشکل. بائی وے آف اینی تھنگ چھوڑنا پڑے گا، یعنی کہ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. اجازت لے کے آؤ تو جو آپ آتے رہیں گے تو اس میں عزیز رشتے دار ممکن ہے، بچے، اولاد، بیویوں کو واقعات ہوں، یا اللہ رحم فرما. تو توجہ آپ کا کیا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اسے کہو کہ اللہ کی توجہ چاہیے، آپ توجہ نہ کرنا ادھر. اللہ ہی مہربانی فرماتا جائے اور آپ کو دیتا چلا جائے، اپنے راہ پہ چلائے اور آخری سفر بہت اچھا کامیاب ہو جائے اور ان کی طرف کامیابی کا سفر ہو جائے. توجہ کا مطلب یہ ہے کہ توجہ اور کہیں نہ رہے. ورنہ توجہ تو آپ کو پتا ہے نا، شطرنج نہیں کھیلنے والے ہوتے، کھانا بھول جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف توجہ کرنا تو پھر اس سے تو بہت زیادہ ہے نا. اللہ کی طرف توجہ کرنے والا کھانا کیسے کھائے گا؟ 2 وقت نہیں کھائے گا، بھول جائے گا، سونا بھول جائے گا، کھانا بھول جائے گا، گھر کا راہ بھول جائے گا. عجب اعجاز ہے، گھر کے راہ شیر بن گئے جی. عجب اعجاز ہے تیری نظر کا کہ ہم بھولے ہیں رستہ اپنے گھر کا. عجب اعجاز ہے تیری نظر کا، عجب اعجاز ہے تیری نظر کا کہ ہم بھولے ہیں رستہ اپنے گھر کا. یہ اللہ کی دعوت ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، یا رب العالمین اپنا فضل مہربانی فرما، ہمیں ہماری زندگی پر راضی رکھ اور ایسی زندگی دے کہ ہم خوش رہیں اور تو بھی خوش رہے. دونوں خوش ہونے چاہیے نا. کل کو تو پکڑ نہ لینا گرفتاری والی، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہیں اس کو تو اللہ سمجھ کے معاف کر دے ہمیں. تو اللہ ہی ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہی ہے غلطی کیا ہوتی ہے. اور جو آپ سے کوتاہی ہو گئی ہے وہ تو مہربانی فرما، اور تو ہمارے آسودگیوں کا سفر آسانی کے ساتھ طے فرما. دینی آسودگی بھی ہو، دنیاوی آسودگی بھی ہو. جن لوگوں کے حقوق ہم سے کسی وجہ سے سلب ہو گئے ہیں اور ان لوگوں کو یہ دعا یاد رکھنا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ کھڑا کرنا. جن لوگوں کے حقوق ہم سے سلب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمارے خلاف نہ کھڑا کرنا، ہمارے خلاف پٹیشنر نہ بنانا. یا رب العالمین اس بات سے ہمیں بچانا کہ جن لوگوں کے حقوق ہم سے سلب ہوئے یا غلطی کی ہم نے ان کا زیادتی کی ہے، یا رب العالمین اس کی ہمیں اس دنیا میں معافی دے دو. اور اس معافی کا یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے خلاف اس میں ویسی زیادتی ہو، کسی طریقے سے اس کو معافی کر. جو ہم سے زیادتی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ ویسی زیادتی نہ ہو. جو ہم نے کیا لوگوں کے ساتھ لوگ ویسا نہ کریں میرے ساتھ. آپ کو بات سمجھائی؟ اللہ اتنا معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یہاں معاف کرنے کی صلاحیت، میرے مخالفوں کو معاف کرنے کی صلاحیت عطا فرما. آپ کو بات ہے تو مجھے اپنے مخالفوں کو معاف کرنے کی مجھے طاقت عطا فرما، تاکہ قیامت کو تیرا دیدار ہو کہ مخالفت کے جھگڑے نہ ہو ہمارے ساتھ. وہاں کسی کا حق نکلا ہے، کسی کا حق نکلا ہے. آپ بات ہے اس لیے کہیں کسی یتیم کا حق نکل آئے گا ہمارے پاس، وہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پیٹ میں آگ آ گئی، نارفی بطونکم، تمہارے پیٹ میں آگ ہوگی، یعنی کہ یتیم کا یتیم کا مال اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مطلب وہ سب تو معافی دے دے ہمیں، ہمارے ہر اعمال کی، نیک اعمال، بد اعمال جو بھی ہے، نیکی بھی کچھ ریاکاری ہماری ہو جاتی ہے، اور ہمیں تو بالکل اپنے فضل کے پاس رکھ اور ہم پر آسانی عطا فرما. ہمیں دین دنیا کے اندر خوش رکھ یا رب العالمین. 4 دن کا تیرا میلہ دیکھتے ہیں تو جھگڑا بن گیا، رہنا تو ہم نے ہے نہیں تو جھگڑا کس بات کا؟ تو رو کے دیکھا میلہ، دیکھا آپ خوش ہو کے دیکھا کرو. آرزو کا سفر ہمیشہ رونے والا سفر ہے. آرزو سے بچو، حاصل کرو جو مرضی کرو، خواہش نہ کرنا. آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. کیا کہا؟
پیسہ کماؤ جتنا مرضی کماؤ، لالچ نہ کرنا. کمانا اور لالچ کرنے کا فرق ہے. کمانے والا کمائے، لالچ والا خرچ نہیں کر سکتا. کما کے بے درے خرچ کر دو تو پھر سمجھو کہ لالچ نہیں ہے. کما کے جو جمع رکھتا ہے وہ پھر لالچی ہے، اس کے اوپر گرفت آ جاتی ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ اس لیے دعا کرو، تمام حاضرین مجلس تمام کے لیے دعا کرو. اللہ تعالیٰ سب کو چھوٹی موٹی مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، بڑی مشکلات بھی آسان فرمائے جی. اللہ تعالیٰ ملک کے اوپر مہربانی فرمائے.